گر ہو جائے ذوق نظر زندہ۔ بائیں جانب سے ابھرتی سسکیوں کی آواز نے اس کے درد کو مزید بڑھا دیا۔ رہ رہ کر سینے میں اٹھتی رنج و غم کی لہریں پورے وجود میں ٹھاٹھے مارنے لگی۔ بائیں جانب سے ابھرتی یہ سسکیوں کی آوازیں ممی اور جولین کی تھیں۔ ممی اور جولین اس کی دنیا کے 3 افراد میں سے 2 ہستیاں تھیں جنہیں وہ صرف اور صرف ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ تیسری ہستی مائیکل کی تھی۔ اور آج یہاں فادر اسمتھ کے پیچھے کھڑا وہ اذیت کے جس بحر بے قرار میں ڈوب رہا تھا، وہ اس کے اس یقین کو واثق کر رہا تھا کہ مائیکل ہی ان تینوں میں اسے سب سے بڑھ کر عزیز تھا۔ ہاں، وہ کل تک تھا اور اب نہیں ہے۔ فادر اسمتھ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی آخری رسومات کو اپنی آنکھوں سے انجام پاتا دیکھ کر وہ بھی خود کو یہ حقیقت باور نہیں کروا پا رہا تھا، یا پھر یہ تھا کہ وہ اس حقیقت کو ماننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ممی اور جولین کی سسکیاں ایک ضرب مسلسل کی طرح اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی، اور ہر ضرب اس کی نفرت کا گراف بلند سے بلند کر رہی تھی۔ وہ شخص جو اس کے پیاروں کی آنکھ میں آنسو لانے کا سبب بنا تھا، جس نے اس کے صرف 18 سال کے بھائی کو اس سے چھین کر موت کے سپرد کر دیا تھا، اس کے لیے اس کے دل میں نفرت کے علاوہ اور کون سا جذبہ ہو سکتا تھا؟ اور یہ نفرت لمحوں میں ہر حد پھلانگتی اس موڑ پر پہنچ چکی تھی جہاں سے اگلا راستہ صرف انتقام کا ہی ہو سکتا تھا۔ عائشہ، اٹھ جاؤ بیٹا، 6:45 ہو چکے تھے۔ وہ کوئی 5ویں بار اسے جگانے آئی تھی۔ سونے دینا امی، اتنی اچھی نیند آ رہی ہے۔ منہ پر تکیہ رکھ کر اس نے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی۔ بالکل نہیں، پہلے بھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ 7:30 بجے تمہاری وین آ جائے گی، انہوں نے قدرے سختی سے کہا۔ آنے دے وین کو، مجھے نہیں جانا کالج والج۔ اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی ناراضی تھی۔ کیوں نہیں جانا کالج؟ اگر کالج نہیں جاؤ گے تو تمہارا لیکچرر بننے کا خواب کیسے پورا ہوگا؟ انہوں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ اور اگر لیکچرر بن گئی تو آپ لوگ مجھ پر کوئی نئی پابندی لگا دیں گے۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اس نے شکوہ کیا۔ غلط، ہم نے کبھی تم پر کوئی بیجا پابندی نہیں لگائی۔ تو پھر مجھے میری پسند کے کالج میں ایڈمیشن کیوں نہیں دلوایا؟ وہ تمہاری پسند کا نہیں، سمینہ کی پسند کا کالج تھا، اور اگر تمہیں پسند بھی ہوتا تو ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق تھا کہ ہم تمہیں اس کام سے روکتے جس سے تمہارا نقصان ہوتا ہو۔ اپنے گھر سے نزدیک اچھا کالج چھوڑ کر شہر کے دوسرے کونے میں موجود کالج میں ایڈمیشن لینے کا آخر فائدہ ہی کیا تھا؟ الٹا وقت خراب ہوتا، اتنے لمبے سفر میں اور تھکن الگ ہوتی۔ وہ اپنے کئی بار کے دیے دلائل دہرا رہی تھی، البتہ عائشہ کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ پہلے کی طرح اب بھی ان کے دلائل سے قائل نہیں ہوئی تھی۔ تم بات لے کر تیار ہو جاؤ، تب تک میں ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ اسے مزید سمجھانا بیکار سمجھتے ہوئے انہوں نے باہر کا رخ کیا۔ السلام علیکم بابا، السلام علیکم بھیا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو وہ لوگ ناشتے کے لیے اس کے منتظر تھے۔ وعلیکم السلام، بھیا اور بابا نے بیک وقت جواب دیا۔ بابا دیکھیں، یہ بلی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آج کالج جا رہی ہے۔ حدید بھیا نے اس کو کالج یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ بس 2 سال کی بات ہے صاحبزادے، پھر تمہارے پیچھے یہ بھی یونیورسٹی پہنچ جائے گی۔ بابا کا بھیا کو دیا جانے والا جواب اسے شرمندہ کر گیا۔ اب تک وہ اپنے دل میں اس خیال کو جمائے بیٹھی تھی کہ بابا نے اسے سمینہ کے ساتھ ایڈمیشن اس لیے نہیں لینے دیا کہ وہ ایک کوئی ایجوکیشن کالج میں ایڈمیشن لے رہی تھی، اور بابا جو کافی زیادہ مذہبی رجحان عائشہ کے خیال میں دقیانوسی رکھنے والے شخص تھے، بہانے بنا کر اسے روکتے رہے ہیں۔ لیکن اب جب کہ وہ اسے یونیورسٹی میں پڑھانے کے خیال کا اظہار کر رہے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ عائشہ کی سوچ غلط تھی۔ مانو ناشتہ کر لو، ورنہ کالج جا کر بھوک لگے گی اور پھر کینٹین کی الٹی سیدھی چیزیں کھا کر تم نے اپنی طبیعت خراب کر لینی ہے۔ حدید بھیا اسے ہمیشہ ایسے ہی ناموں سے پکارتے تھے۔ اوہ، وین آ گئی۔ گیٹ پر سنائی دیتی ہارن کی آواز پر وہ چائے کا کپ ہاتھ میں سے رکھ کر بیگ اٹھانے لگی۔ چلو میں اپنی بیٹی کو گیٹ تک چھوڑ دوں۔ بابا اس سے پہلے اس کا بیگ اٹھا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اوکے بابا، اللہ حافظ۔ گیٹ پر بیگ ان کے ہاتھ سے لے کر وہ وین کی طرف بڑھی۔ اللہ حافظ بیٹا، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ پیچھے سے بابا کی دعاؤں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔ تھینک گاڈ، ناؤ ہی از آؤٹ آف ڈینجر۔ ڈاکٹر ایثار یوسفی نے کرسی پر بیٹھ کر پشت ٹیک لگاتے ہوئے سکون کا سانس لیا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے ڈاکٹر، ورنہ وہ جس نیم مردہ حالت میں یہاں لایا گیا تھا ہم لوگ اس کے بچنے کی امید کم ہی کر رہے تھے۔ سسٹر اندلیب نے چائے کا کپ ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اصل مسئلہ خون کی بڑی مقدار کے بہہ جانے کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ در حقیقت اسے کوئی جان لیوا چوٹ نہیں لگی تھی۔ سر اور سینہ چند معمولی خراشوں کے علاوہ بالکل محفوظ ہیں، البتہ کولے اور ران کی ہڈی میں ہونے والے فریکچرز طویل عرصے تک اسے اپنے پیروں پر بغیر کسی سہارے کے کھڑا نہیں ہونے دیں گے۔ چائے کے گھونٹ بھرتے انہوں نے سسٹر اندلیب کو تفصیلات بتائیں۔ اوہ پور بوائے، لائف کو انجوائے کرنے کے وقت میں کیسی بے بسی کا شکار ہوا ہے۔ اس کے مدر فادر اسے اس حال میں دیکھیں گے تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ سسٹر اندلیب اپنی ہمدرد فطرت کی وجہ سے اس کے لیے دکھی ہونے لگی۔ سسٹر،
اس کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا آپ لوگوں نے؟ اس وقت اسے ان لوگوں کی شدید ضرورت ہوگی۔ سوری ڈاکٹر، فرصت نہیں مل سکی، آپ اس کے ساتھ مصروف تھے تو باقی سٹاف پر کام کا لوڈ مزید بڑھ گیا تھا، لیکن آپ فکر نہ کریں، ملک صاحب کا ڈرائیور بشارت جو اس پیشنٹ کو لے کر آیا تھا باہر موجود ہے، میں اس سے معلوم کرتی ہوں، ہو سکتا ہے اسے اس لڑکی کے پاس سے کوئی ID کارڈ وغیرہ ملا ہو۔ سسٹر اندلیب معذرت خواہانہ لہجے میں بولتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور ڈاکٹر یوسفی سوچنے لگے کہ وہ ایک بار پھر حکومت سے اس ہاسپٹل کے سٹاف میں اضافہ کرنے کی درخواست کریں گے۔ سسٹر اندلیب کا کہنا بالکل درست تھا، وہ لوگ اکثر سٹاف کی کمی کے باعث پریشانیوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ والیٹ دی ہے سر بشارت نے، اس میں لڑکے کا ID کارڈ محفوظ بھی موجود ہے جس پر اس کا نیم داؤد رضا اور پتہ کراچی کا لکھا ہوا ہے۔ سسٹر اندلیب نے سیاہ رنگ کا ایک والیٹ لا کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا۔ داؤد رضا، آہستہ سے دہراتے انہوں نے سامنے پڑے والیٹ میں سے ID کارڈ نکالا۔ داؤد رضا ولد رضا احمد۔ اجنبی لڑکے کا نام جان کر وہ شدید حیرت کا شکار تھے۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، وہ جو اپنے سامنے کھلی کتاب پورے انہماک سے پڑھ رہی تھی اس جملے کو سن کر بری طرح چونک پڑی۔ بے تحاشا گوری رنگت اور کھڑے کھڑے نقوش کے ساتھ سنہری بالوں والی ایک لڑکی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عائشہ کو یاد آیا وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کی کلاس میں آئی تھی۔ تھینکس، وہ سمجھ گئی تھی کہ صبح اسمبلی میں گائے گئے ملی نغمے کے حوالے سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تمہاری کوئی دوست نہیں ہے یہاں کالج میں؟ مجھے 4 دن ہو گئے ہیں کالج جوائن کیا اور میں نے ہمیشہ تمہیں تنہا ہی دیکھا ہے، اس نے پوچھا۔ تم نے اتنا لیٹ کیوں جوائن کیا؟ سیشن سٹارٹ ہوئے تو کافی عرصہ ہو چکے، اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے عائشہ نے اس سے پوچھا۔ کچھ فیملی کرائسس کی وجہ سے میں شدید ٹینشن کا شکار تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں اب کبھی پڑھائی شروع نہیں کر سکوں گی، لیکن پھر میرے کزن ڈیوڈ نے مجھ میں ایک نیا عزم پیدا کیا، اور اب اسی عزم کو لیے میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ عائشہ نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں نے ایک لمحے میں کئی رنگ بدلے ہیں، لیکن وہ رنگوں کی اس زبان کو جاننے سے قاصر۔ تم چاہو تو میں تمہاری ہیلپ کر دیا کروں گی، لیکن بہت زیادہ کی تم مجھ سے امید نہ رکھنا، کیونکہ درست ٹائم پر کالج جوائن کرنے کے باوجود میں درمیان میں ایسے پرابلم سے دوچار ہو گئی تھی کہ اپنی اسٹڈیز کی طرف بھرپور توجہ نہیں دے سکی۔ میری اکلوتی دوست سمینا نے کوئی دوسرا کالج جوائن کر لیا تھا، اس لیے اور بھی مشکل پیش آئی، اور نئے دوست بنانے کے معاملے میں ہمیشہ احتیاط سے کام لیتی ہوں۔ تو کیا تم میری دوستی بھی قبول نہیں کرو گی؟ عائشہ کے صاف گوئی سے کہنے پر اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ وہ انکار کرنے کا سوچ بھی نہ سکی، اور یہ جولین اور جولی کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہاں تو داؤد رضا صاحب، یہ بتائیں آپ کہاں سے آ رہے تھے اور کدھر کا ارادہ تھا؟ اسے ہوش آ چکا تھا اور اب وہ ایک پولیس انسپکٹر کے سوالوں کی زد میں تھا۔ میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا۔ کس کام سے؟ یوں ہی گھومنے پھرنے۔ چند پل خاموش رہنے کے بعد اس نے جواب دیا۔ لاہور جاتے جاتے ہمارے شہر کی طرف کیسے آ گئے؟ انسپکٹر کی جرح جاری تھی۔ راستے میں اچانک ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے لگا کہ میں لاہور تک ڈرائیو نہیں کر سکوں گا، اسی لیے رات قریبی شہر میں گزارنے کے خیال سے میں نے اس طرف کا رخ کر لیا، لیکن پھر میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں اسٹیئرنگ پر اپنا کنٹرول قائم رکھنے میں ناکام ہو گیا۔ نتیجتاً میری گاڑی ایک درخت سے ٹکرا گئی اور اس کے بعد مجھے ابھی ہوش آیا ہے۔ اتنی بات کر کے شاید وہ تھک گیا تھا، سو آنکھیں موند لیں۔ انسپکٹر پلیز، ابھی پیشنٹ کو آرام کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ یہ اپنا مکمل بیان دے چکا ہے۔ اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ایسار یوسفی نے انسپکٹر کو ٹوکا۔ اوکے ڈاکٹر، آپ جانتے ہیں یہ ضابطے کی کارروائی تھی، بہرحال اب ہم چلتے ہیں۔ وہ ان سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر، میں کہیں فون کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے کمرے تک ٹیلی فون سیٹ بھجوا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ایسار یوسفی خود بھی انسپکٹر کے پیچھے باہر نکلنے لگے تھے، اس کی آواز سن کر واپس پلٹی۔ ضرور، شاید اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ ویسے خود میں نے ذاتی طور پر بھی تمہارے ID پر موجود ایڈریس پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں جواب ملا کہ یہاں کوئی داؤد رضا نام کا کوئی شخص نہیں رہتا۔ بہرحال اب تم خود صحیح جگہ پر کانٹیکٹ کر کے اپنے بارے میں اطمینان کرا دینا۔ یقیناً پچھلے 5 دن سے تمہارے رابطہ نہ کرنے پر تمہارے گھر والے پریشان ہوں گے۔ 5 دن؟ تو کیا میں 5 دن بعد ہوش میں آیا ہوں؟ ڈاکٹر ایسار کی بات نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ ویسے تو تمہیں ایکسیڈنٹ کے اگلے ہی روز ہوش آ گیا تھا، لیکن تمہارے سیدھے پیر کی ہڈیاں اتنی بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھیں کہ مجھے آپریشن کر کے باقاعدہ راڈ ڈالنی پڑی ہیں۔ تکلیف کی شدت تمہیں محسوس نہ ہو اس لیے ہم تمہیں مسلسل ٹرنکولائزرز دیتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر پلیز مجھے فون لا دیں۔ ان کے زبانی تفصیلات جان کر وہ بے حد بے چین ہو گیا تھا۔ ہیلو، جی، مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ 19 جولائی کو روم نمبر 21 میں جو لڑکی ٹھہری تھی وہ ابھی موجود ہے یا کہیں جا چکی ہے؟ اس کی فرمائش پر فون سیٹ کا انتظام کروا کر وہاں سے باہر نکلتے ڈاکٹر ایسار یوسفی کے کان میں پڑنے والے جملے نے ان کے ذہن کو مزید الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ تم ہمیشہ نعتیں پڑھتی ہو یا پھر ملی نغمے گاتی ہو؟ اتنی سریلی آواز پر کبھی کچھ اور گنگنانے کو دل نہیں چاہا تمہارا؟ جولین کی بات پر نوٹ بک پر تیزی سے چلتا عائشہ کا قلم رک گیا اور اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر جولین کی طرف دیکھا۔ مشورہ واقعی مفت کی چیز کا نام ہے جو تم جیسے لوگ آرام سے دوسروں کو دیتے پھرتے ہیں۔ واقعی، جولین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
ویسے یہ صرف مفت کا مشورہ نہیں ہے بلکہ کافی بے ضرر سی ایک فرمائش ہے جسے تم دوست کی خاطر پورا کر دو تو تمہارا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ بات یہ ہے جولی ڈیئر کہ ہمارے مذہب میں گانا بجانا جائز نہیں ہے۔ میرے بابا کو بھی یہ سب قطعی پسند نہیں، اس لیے باوجود خواہش کے میں نے کبھی اس کام کو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاتھ میں پکڑا بال پوائنٹ بند کر کے بالوں میں پھنساتے وہ قدرے پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ ان لوگوں کا فری پیریڈ تھا، سو کلاس میں بیٹھے رہنے کے بجائے وہ لوگ باہر اپنے مخصوص درخت کے نیچے آ بیٹھی تھیں۔ مذہب کی بات مت کرو کیونکہ تمہاری ہم مذہب بے شمار خواتین و حضرات اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، بلکہ اپنے ہر آڈیو اور ویڈیو کے کامیاب ہونے پر ببانگ دہل اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رہی تمہارے بابا کی پسند کی بات، تو میں کون سا تمہیں ان کے سامنے گانے پر مجبور کر رہی ہوں۔ ایک دوست کی خوشی کے لیے تھوڑا سا گنگنا دینے پر کوئی سخت عذاب نازل نہ ہو جائے گا۔ اچھا بابا، تم جیتی میں ہاری، اب کہو کیا سننا پسند کرو گی؟ لیکن پلیز کوئی آسان اور مشہور سانگ بتانا کیونکہ مجھے دین والے کی مہربانی سے گنتی کے چند ہی گیت یاد آتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ وہ روزانہ آنے جانے کے دوران باواز بلند ٹیپ ریکارڈر آن کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو چلو ان میں سے ہی کوئی سنا دو۔ اس کے پسپائی اختیار کرنے نے جولی کو خوش کر دیا تھا۔ پل پل بہتی ہے، چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں دوستی، ہے تیرے لیے ہے میرے لیے، سب کے لیے دوستی۔ جولین کا ہاتھ تھامے وہ گنگنا رہی تھی۔ اس کی سریلی آواز کا جادو جولین کے ساتھ ساتھ پیپل کے درخت کو بھی وجد میں لے آیا تھا۔ درخت کے پتے تالیاں بجا بجا کر اسے داد دے رہے تھے۔ آج تمہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تم نے سوچا کہ کہاں جاؤ گے کیونکہ ابھی تمہیں نارمل لائف شروع کرنے میں کافی عرصہ لگے گا؟ داؤد رضا کا چیک اپ کرتے ڈاکٹر ایثار نے پوچھا تو وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ یہ بات سوچ کر میں خود بھی پریشان ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر والے ملک سے باہر شفٹ ہو چکے ہیں اور گھر بھی ہم لوگوں نے فروخت کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ سیر و تفریح میں گزارنے کے بعد میرا اپنا ارادہ بھی ان کے پاس چلے جانے کا تھا، لیکن اب تو ہر چیز الٹ پلٹ گئی ہے۔ تو تم اپنے گھر والوں کو واپس یہاں کیوں نہیں بلا لیتے؟ میں پہلے بھی کئی بار تم سے کہہ چکا ہوں کہ تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ایثار جھنجھلائے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے ڈاکٹر، میرے لیے ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ لوگ مستقلاً وہاں سیٹل ہو جائیں، لیکن اس طرح یہاں واپس آ جانے سے قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ دوسرے میری مدر مجھے اس حال میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گی، اس لیے میں نے ان سے بہانہ کر دیا کہ میں فی الحال کچھ عرصہ پاکستان میں ہی رکوں گا۔ تمہارا کوئی ایسا دوست ہے یہاں پر جو ان حالات میں تمہارے کام آ سکے؟ ڈاکٹر ایثار کی پرسوچ آواز ابھری۔ میں بہت لیے دیے رہنے والا شخص ہوں ڈاکٹر، اس لیے لوگوں سے میرے تعلقات ہیلو ہائی تک ہی محدود ہیں۔ میرے شہر کے کئی لوگ مجھے جانتے تو ہیں لیکن ان میں سے کسی سے میرے اتنے قریبی تعلقات نہیں کہ وہ میری خاطر کوئی زحمت اٹھا سکے۔ اس نے نہایت صاف گوئی سے بتایا اور اس بات کے تو گواہ ایثار خود بھی گواہ تھے۔ اتنا عرصہ ہاسپٹل میں رہنے کے باوجود وہ ابھی تک کسی پر کھلا نہیں تھا اور اول دن سے اس کے لیے ان کے ذہن میں پیدا ہونے والا تجسس ہنوز قائم تھا۔ اوکے تم آرام کرو، تمہارے مسئلے کا حل میں خود نکالوں گا۔ ڈاکٹر ایثار اس کا شانہ تھپکتے باہر نکل گئے تھے۔ کسی اجنبی شہر میں اپنوں سے دور بے یار و مددگار انسان اذیت کی کس کیفیت سے گزرتا ہے، وقت اسے باور کروا رہا تھا اور اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کل میرا برتھ ڈے ہے، تم آؤ گی نا میرے گھر؟ نہیں، جولین کے پوچھنے پر اس نے صاف انکار کیا۔ لیکن کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بات یہ ہے مس جولین رابرٹ کہ میں آج تک اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتا سکی کہ میری کسی کرسچین لڑکی سے دوستی ہے کیونکہ میں جانتی ہوں وہ اسے بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو ایسی صورت میں تمہارے گھر جانے کی فرمائش کرنا، وہ بھی برتھ ڈے میں شرکت کے لیے، نیری حماقت ہے۔ ارے میرے گھر والوں نے تو کبھی میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا، تمہارے برتھ ڈے کو خاک اہمیت دیں گے؟ کیا تمہارے گھر والوں نے کبھی تمہارا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا؟ نہیں، جولین کی حیرت کے جواب میں اس نے آرام سے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن کیوں؟ بھائی میرے بابا کا خیال ہے کہ یہ ساری خرافات ہے جو تم لوگ کرتے ہو اور ہمارے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ او گاڈ، آخر تمہارے بابا کس زمانے کے انسان ہیں؟ میں بے شک مسلمان نہیں ہوں لیکن بچپن سے یہیں اس ملک میں تمہارے لوگوں کے درمیان رہتی آئی ہوں۔ نہ تو یہاں سب لوگ تمہاری طرح 3 گز کی چادر میں چھپ کر رہتے ہیں، نہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مذہب کو درمیان ملاتے ہیں۔ برتھ ڈیز، نیو ایئر پارٹی، بسنت، یہ سب چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو ہماری لائف کو خوبصورت بناتی ہیں، اور تمہارے بابا جیسے دقیانوسی لوگ طرح طرح کے اعتراضات اٹھا کر نہ خود خوش رہتے ہیں نہ دوسروں کو اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے دیتے ہیں۔ اچھا اگر میں مان بھی لوں کہ میرے بابا دقیانوسی ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے برتھ ڈے میں آنے کی اجازت تو بہرحال مجھے کسی صورت نہیں ملنے گی۔ وہ کچھ چڑ کر کلاس روم کی طرف چل پڑی۔ صبح کالج گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اسے جولین مل گئی تھی اور وہیں سے ان دونوں کے درمیان اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ لیکن میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں ضرور اور ضرور میری برتھ ڈے پر آنا ہوگا، میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ وہ عائشہ کے پیچھے ہی لپکتی آ رہی تھی۔ مگر کیسے؟ وہ جھنجھلا کر جولین کی طرف پلٹی۔ اگر میں بتا دوں کیسے تو کیا تم میری بات مان لو گی؟ جولین کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ ماننے والی ہوئی تو؟ عائشہ نے شانے اچکائے۔
یار ماننا نہ ماننا تو میرے ہاتھ میں ہے، تو تمہارے ہاتھ میں ہے، ورنہ میرا آئیڈیا تو بہت سمپل ہے۔ اس نے لاڈ سے عائشہ کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ اچھا تم پہلے بتاؤ تو صحیح، بس تم یہ کرنا کہ جب وین تمہیں کالج کی گیٹ پر چھوڑے تو تم اندر آنے کی بجائے باہر ہی رک جانا، میں اپنی گاڑی میں تمہارا انتظار کروں گی، بس پھر تم میرے ساتھ میرے گھر چلی جانا، دوپہر میں وین کے آنے کے وقت میں تمہیں واپس گیٹ پر چھوڑ دوں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا جولی، میں ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہوں؟ اس کی بات یکسر رد کر کے کلاس روم میں داخل ہو گئی۔ جولین بھی اس کے پیچھے ہی تھے، لیکن مسز ترمزی کے کلاس میں آ جانے کے سبب مزید بات نہ کر سکی۔ تم تو میری بات پر ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو عائشہ جیسے میں اپنے گھر لے جانے کی بجائے تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا مشورہ دے رہی ہوں۔ پیریڈس کے اختتام پر وہ ایک بار پھر سابقہ موضوع پر آ گئی تھی۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر اس طرح چوری چھپے کہیں کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نے آج تک بیک ڈور کا استعمال نہیں کیا۔ جب ماں باپ ایسی بیجا اور بے سروپا پابندیاں لگائیں گے تو بیک ڈور استعمال کرنے کے علاوہ اولاد کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں رہتا۔ وہ لوگ تمہاری اتنی سی خوشی میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ یہ چھوٹا سا دھوکہ کر سکتی ہو۔ آخر تمہاری بھی تو خواہش ہوگی نا کہ تم میری برتھ ڈے میں شریک ہو، یا پھر تم کہہ دو کہ تم خود بھی نہیں آنا چاہتی۔ ایسی بات نہیں ہے جولی، عائشہ کے انداز پر بے بسی در آئی تھی۔ بس تو پھر تم میری بات مان لو، جولین نے اصرار کیا اور اس کا یہ اصرار مختلف دلائل کے ساتھ پورے دن جاری رہا۔ اچھا بابا میں کل چلوں گی تمہارے ساتھ۔ بالآخر وہ چھٹی تک پسپا ہو گئی تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر، تھینک یو ویری مچ۔ اٹس اوکے بوائے، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ڈاکٹر ایسار نے اس کے ہاتھ تھپ تھپائے۔ آج کے دور میں آپ جیسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ پہلے آپ نے میرے علاج پر خصوصی توجہ دی اور اب اپنے گھر پناہ دے کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ کسی عام آدمی سے اس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ ایک اجنبی اور وہ بھی معذور شخص کے ساتھ ہمارے معاشرے میں اتنا ہمدردانہ رویہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ وہ واقعی ان کا بے حد ممنون تھا۔ بات یہ ہے داؤد رضا کہ میں انسان کو بچانے میں ہی انسانیت کی بقا سمجھتا ہوں۔ اب وہ انسان اجنبی ہو یا آشنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پلیز اب تم بار بار احسان وغیرہ کا ذکر کر کے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ شمس الدین، اسے کہتے کہتے انہوں نے آواز لگائی۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ فوراً ہی ایک شخص دوڑا آیا۔ یہ داؤد صاحب ہے، ان کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ میرے کاموں میں چاہے کوتاہی ہو جائے لیکن انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں جناب، شمس الدین نے انہیں تسلی دی۔ اچھا داؤد تم ریسٹ کرو، میں چلتا ہوں، کچھ کام ہے مجھے۔ اسے شمس الدین کے حوالے کر کے مطمئن ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے آپ کے بارے میں پہلے سے بتا رکھا تھا، آپ بالکل بے فکر ہو کر یہاں رہیں، یہاں آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے عظیم آدمی ہیں۔ اس کی دوائیں سائڈ ٹیبل پر ترتیب سے رکھتے ہوئے شمس الدین کی زبان چل پڑی تھی۔ یہ بات تو میں خود بھی اچھی طرح جان چکا ہوں شمس الدین، ان جیسا ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر اس چھوٹے سے شہر میں یوں ہی تو نہیں رکا ہوا، وہ تو کسی فارن کنٹری میں رہ کر ٹھیک ٹھاک کما سکتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے کھیل ہیں داؤد صاحب، اس مالک کو کائنات کا نظام چلانا ہے تو بندوبست بھی کرنا وہ خوب جانتا ہے۔ 10 سال پہلے اپنے ڈاکٹر صاحب امریکہ میں ہی رہتے تھے۔ ایک بار ان کی بیگم اور دونوں بچے یہاں پاکستان آئے ہوئے تھے کہ ہائی وے سے گزرتے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈرائیور اور ڈاکٹر صاحب کا بیٹا تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ان کی بیگم اور بیٹی کو قریبی شہر ہونے کی وجہ سے یہیں لایا گیا تھا، لیکن کسی اچھے ڈاکٹر کے نہ ہونے اور سہولیات کی کمی کی وجہ سے ان کا ڈھنگ سے علاج نہ ہو سکا اور وہ بھی ختم ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع سن کر ڈاکٹر صاحب جب تک امریکہ سے یہاں پہنچے تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ بس پھر ڈاکٹر صاحب کا احساس ہوا کہ اس ملک کو اور خصوصاً چھوٹے شہروں کو امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے مقابلے میں ان کی ضرورت کہیں زیادہ ہے، اور اب پچھلے 10 سال سے وہ یہاں ہیں۔ ہاسپٹل کو بھی انہوں نے اپنے ذاتی کوششوں سے کافی ترقی دی ہے۔ شمس الدین مسلسل بول رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا، درد کے صحرا سے گزرنے والے لوگ دوسروں کے لیے گھنا سایہ بن جاتے ہیں، اور میں کسی بے گناہ کو خاردار راستوں پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ آیا ہوں۔ آج تو تم نے مجھے مروا ہی دیا جولی، اتنا برا لگ رہا تھا یوں کالج کے باہر کھڑے ہونا۔ جن لڑکیوں نے مجھے اس طرح تمہاری گاڑی میں بیٹھتے دیکھا ہوگا پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ وہ حسب پروگرام وین سے اتر کر کالج سے اندر جانے کی بجائے جولی کے انتظار میں باہر گیٹ پر ہی رکی رہی تھی، اور اب اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی اپنے اس فیل پر شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ بیکار کی باتیں سوچ کر اپنا ذہن مت الجھاؤ، تم اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہو، اور یہ بات کوئی اتنی قابل اعتراض نہیں کہ جس پر تمہیں احساس ندامت ہو۔ رہی لڑکیوں کی تمہارے بارے میں الٹا سیدھا سوچنے کی بات، تو جب تم کوئی غلط کام کر ہی نہیں رہی تو تمہیں لوگوں سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جولی نے اسے سمجھایا تو وہ قدرے مطمئن سی ہو کر بیٹھ گئی۔ دیکھو تمہارے بے وجہ خوف نے میری بھی مت مار دی، میں نے ڈیوڈ سے تمہارا تعارف تک نہیں کروایا۔ جولی نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو عائشہ کی نظریں خود بخود ہی ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان شخص کی طرف اٹھ گئی۔ سیاہ بالوں اور گندمی رنگت والا وہ شخص جولی سے قطعی مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ ڈیوڈ میری آنٹی سنتھیا کے بیٹے ہیں، انہوں نے پچھلے سال ہی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ماسٹرز کی ڈگری لی ہے اور اب آنٹی سنتھیا کے ساتھ ان کی بوتیک چلا رہے ہیں، جولی نے تعارف کروایا۔
ہیلو عائشہ، بیک ویو مرر کو عائشہ پر مرکوز کرتے ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے تعارف کی مجھے قطعی ضرورت نہیں، کیونکہ جولی تمہارے بارے میں اتنا بتاتی ہے کہ مجھے تمہارا پورا بایو ڈیٹا حفظ ہو چکا ہے، بلکہ اس نے مجھے تمہارے نین نقش تک اتنے تفصیل سے بتا رکھے تھے کہ اگر اس وقت تم میری گاڑی کی بجائے باہر سڑک پر بھی کھڑی ہوتی تو بھی مجھے تمہیں عائشہ کی حیثیت سے پہچاننے میں بس ایک پل ہی لگتا۔ مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا، وہ یہ کہ جولی تمہارے بارے میں بتاتے ہوئے کچھ ڈنڈی مار گئی، یا پھر تمہارا حسن ہے ہی اتنا مکمل کہ جولی لفظوں میں اسے بیان ہی نہیں کر سکی۔ اس کی گھمبیر آواز گاڑی کی محدود فضا میں گونج کر سیدھی عائشہ کی سماعتوں میں اترتی چلی گئی۔ اتنے صاف اور واضح الفاظ میں اپنی تعریف سن کر اس کا نوخیز دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کی 16.5 سال کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ کسی مرد سے اپنی تعریف سن رہی تھی۔ پہلے اسکول اور اب کالج میں اکثر لڑکیاں اس کے حسن کی تعریف کرتی رہتی تھیں، اور اب اپنی یہ تعریف اسے خوش بھی کرتی تھی، لیکن اب یوں اچانک کسی اجنبی لڑکی کی زبان سے اپنی تعریف سننا ایک بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ اپنے رنگ بدلتے چہرے کی سرخی کو چھپانے کے لیے وہ سر جھکا گئی۔ اوہ ہو، کم آن ڈیوڈ، تم نے تو میری دوست کو پزل ہی کر دیا۔ جولی نے آہستہ سے اسے روکا تو وہ بے پرواہی سے ہنسنے لگا۔ تعریف پر خوش ہونے کے بجائے شرمندہ ہوتے میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ عائشہ عام لڑکیوں سے مختلف ہے، جولی نے اس کی طرفداری کی۔ یہ تو میں پہلی نظر میں ہی تسلیم کر چکا ہوں، وہ زمانی لہجے میں بولا تو عائشہ کی ہتھیلیوں میں نمی اترنے لگی۔ اتنے بے باک شخص سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑا تھا۔ غنیمت یہ گزری کہ باقی کا راستہ اس نے مزید کچھ کہے بغیر خاموشی سے گزار دیا۔ یہ میری آنٹی سنتھیا ہیں، ایکچولی انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا ہے۔ گھر پہنچنے پر ڈیوڈ سے ملتے جلتے نقوش رکھنے والی ادھیڑ عمر اداس آنکھوں والی ایک خاتون کا سامنا ہونے پر جولی نے تعارف کروایا۔ گڈ مارننگ آنٹی۔ مارننگ۔ عائشہ کو قدرے سرد مہری سے جواب دیتی وہ جولی کی طرف مڑی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں آرام کروں گی، الزبتھ سے کہہ دیا ہے وہ تم لوگوں کے لیے لنچ تیار کر دے گی، اور ہاں، تم لوگوں کو جو کچھ کرنا ہو کر لینا، مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کے ساتھ وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ تمہاری آنٹی کو شاید میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آنٹی سنتھیا کا پرابلم کچھ اور ہے، وہ تقریباً سبھی لوگوں سے اسی طرح کا رویہ رکھتی ہیں۔ عائشہ کے پوچھنے پر اسے تسلی دیتے ہوئے جولی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی طرف رخ کیا۔ ڈیوڈ ان دونوں کو گھر پہنچا کر باہر سے ہی کہیں روانہ ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے داؤد صاحب، بڑے خاموش اور اداس دکھائی دے رہے ہیں؟ شمس الدین جو حسب معمول جائزہ لینے کے لیے آیا تھا کہ آیا داؤد کو کوئی ضرورت تو نہیں، اس کے چہرے پر چھائی کیفیت کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ کیا کہوں یار، مسلسل بستر پر رہتے رہتے طبیعت بیزار ہو گئی ہے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر اس عمر میں تو آدمی یوں بھی آزاد پنچھی کی طرح اٹھتے پھرنا چاہتا ہے۔ بس یہ سوچ کر خود کو تسلی دیا کریں کہ چند دن کی معذوری کے بدلے میں آپ کی زندگی بچا کر مالک نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے یہ معذوری بھی آئندہ آنے والے کسی فائدے کو جنم دے۔ ابھی تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، بھاگتی دوڑتی زندگی میں یہ جو تھوڑا سا سکوت آیا ہے، یہ انسان کی سوچ اور احساس کو بڑی روانی دیتا ہے۔ اور پھر یہ جو اچھے اور برے حادثات آتے ہیں نا زندگی میں، یہ انسان سے کچھ لیتے تو نہیں بلکہ تجربے کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہر میدان میں تجربہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر شمس الدین ہولے سے ہنسا۔ یار شمس الدین، تم تو بڑی عالمانہ گفتگو کرتے ہو۔ ایک گھریلو ملازم کے انداز گفتگو نے داؤد رضا کو حقیقتاً حیران کر دیا تھا۔ شمس الدین کی کیا حیثیت صاحب، بس جیسے عطر فروش کے ساتھ میل جول رکھنے والا خوشبو کا تحفہ پا لیتا ہے، شمس الدین بھی ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں رہ کر مہکنے لگا ہے۔ شمس الدین نے نہایت انکساری سے کہا، پھر اچانک یاد آنے پر چونک گیا۔ اوہو، میں یہاں باتوں میں لگ گیا اور وہاں ڈاکٹر صاحب نے نہ جانے کیا کیا بتا دیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ داؤد حیران ہوا۔ آج کے دن اپنے ڈاکٹر صاحب کی اسٹڈی میں محفل جمتے ہیں، ارد گرد رہنے والے اور ان کے جاننے والے کچھ لوگ جمع ہو کر ان سے کام کی 4 باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو بھی وہیں لے چلتا ہوں، آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ شمس الدین نے آفر کی تو وہ جو واقعی بے انتہا بور ہو رہا تھا فوراً راضی ہو گیا۔ ویل چیئر پر داؤد رضا کو بٹھا کر شمس الدین جب اسٹڈی میں داخل ہوا تو ڈاکٹر ایثار ان دونوں کو دیکھ کر دھیرے سے مسکرائے، پھر وہاں بیٹھے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں تو بھائی، میں یہ پوچھنے جا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، کئی لوگ بیک وقت بول اٹھے۔ اور معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، ایک نوجوان نے جواب دیا۔ اچھا تو کیا عبادت کرتے ہیں آپ لوگ اپنے معبود کی؟ ان کے سوالات تو داؤد رضا کو دلچسپ لگنے لگے تھے۔ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جس کا اللہ توفیق دے وہ حج پر بھی ہو آتا ہے، ایک ادھیڑ عمر آدمی نے جواب دیا، اور باقی لوگ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگے۔ اور تقریباً یہی سب کچھ مشرکین اور کفار کو اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے کرتے ہیں۔ بھی اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے کرتے ہیں، وہ بھی اپنے پتھر کے بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کے چرنوں میں مال و دولت نچھاور کرتے ہیں، اس کے نام کا برت رکھتے ہیں،
व्रत रखते हैं और जैसे तुम हज को जाते हो वो भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, और फिर तुम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाता है? लेकिन डॉक्टर साहब, हमने उनकी तरह सैकड़ों खुदा तो नहीं बना रखे। हम तो सिर्फ खुदाए वाहिद की इबादत करते हैं। एक पुरजोश सा नौउमर लड़का फ़ौरन ही बोल उठा। लेकिन क्या इन इबादतों से जो बकौल तुम खुदाए वाहिद के लिए करते हो, माशरे के मसाइल हल हो जाते हैं? हमारे मुस्लिम माशरे में लोग रिश्वत भी लेते हैं, जुआ भी खेलते हैं, शराब और ज़िना में भी मुब्तला हैं, चोरी भी की जा रही है और एक दूसरे के हकूक़ भी गज़ब किए जा रहे हैं। फिर क्या हासिल है ऐसी बेरूह इबादतों का? उनके सवालात ने तमाम हाज़रीन पर सकूत तारी कर दिया था। बात यह है मेरे अजीज़ों कि हमने इलाही का मतलब बहुत महदूद बना लिया है। हम समझते हैं कि चंद इबादत को अदा करके हम इस लफ्ज़ इलाही का हक़ अदा कर देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मेरे नज़दीक ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? मैं इसका मतलब लेता हूँ सुवर्निटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी हाकमियत सिर्फ़ अल्लाह की है। या दूसरे अल्फाज में, नहीं है कोई हाकिम सिवाय अल्लाह के। और यकीन जानो ये मतलब ज़िंदगी का मफ़हूम बदल देता है, क्योंकि जब तुम अल्लाह को हाकिम तस्लीम कर लोगे तो ज़िंदगी की राहें खुद ब खुद मुतय्यन हो जाएंगी, क्योंकि जो हाकिम होता है उसी के आगे माथा टेका जाता है। अपनी जान व माल को उसके कब्ज़े में देकर उसके बनाए हुए कवानीन की पैरवी की जाती है। हमें मालूम होता है कि उसकी निगाहें हर पल हमें देख रही हैं। वह हमारा खालिक है, पालने पोसने वाला है, दुआओं का सुनने वाला है। और अगर हमने उसके बनाए कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी की तो उसकी गिरफ्त भी बड़ी सख्त है, जिससे बचकर नहीं भागा जा सकता, क्योंकि ये पूरी कायनात उसकी मिल्क है। दोस्तों, अगर हम अपनी हकीकी हाकिम की बंदगी अख्तियार कर लें तो इस रुस्वाकुन ज़िंदगी से निजात हासिल कर लेंगे, जहाँ हम कदम कदम पर मामूली और ख़ुद साख्ता खुदाओं के आगे झुकने पर मजबूर हैं। हम अपने ज़मीनी खुदाओं से डर कर उनकी और उनके बनाए कवानीन की इताअत तो करते हैं, लेकिन अपनी असली हाकिम की इताअत से बेबहरा हैं। हालांकि वही तो है जिससे अख्तियार कुल हासिल है, और फिर भी वह इतना रहमान और रहीम है कि उसने जो भी कानून नाफिज किया है इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए किया है। अगर हम उन अहकामात व कवानीन की पैरवी करें तो हमारे हर मसले का हल बआसानी मिल जाए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम चंद इबादतों के सहारे खुद भी खुश होते रहते हैं और समझते हैं कि इससे वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन गौर करो, अगर तुम अपने मुल्क के हुक्मरान के सिर्फ ज़बानी तारीफ़ व तौसीफ़ करो और अमल तुम्हारा ये हो कि चोरी से तुम बाज ना हो, ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी तुम ना करो, रिश्वत तुम लो, गर्ज हर कानून तोड़ो, तो क्या सिर्फ ज़बानी इताअत पर वो तुम्हें माफ़ कर देगा? हरगिज़ नहीं। तो फिर तुम अल्लाह से ये उम्मीद क्यों रखते हो? ज़मीनी हुक्मरान तो चलो शायद इस तरीके कार से बहल भी जाए कि वो बहरहाल अपने नफ्स का ग़ुलाम है, लेकिन अल्लाह तो ऐसी हर हाजत से बेपाक है। उस जैसी बेनियाज हस्ती को राज़ी रखने का तरीका तो बस यही है कि उसकी हाकमियत आला को मान कर हर अमल उसके हुक्म के ताबे कर लिया जाए। वो तसलसल से कह रहे थे और सब पूरी तवज्जो से कान लगाए बैठे थे। आधी से ज़्यादा रात गुजर जाने के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आज का दिन उसके लिए बेहद अनोखा और सनसनीखेज साबित हुआ था। वो जूली के घर जाते हुए जितनी खौफजदा थी, उसके घर वक्त गुजार कर उतनी ही सरशार भी हो गई थी। जूली ने उसे बताया था कि असल में तो बर्थडे पार्टी शाम में मुनक्किद होगी, लेकिन वो इस अहम मौके को खसूसन आयशा के साथ सेलिब्रेट करना चाहती है, इसलिए उसने ये सारा खड़ाक फैलाया है। और आयशा को अपनी ऐसे कदर अहमियत बहुत अच्छी लगी थी। जूली के साथ गप्पे लगाते उसका वक्त बहुत अच्छा गुजरा था। गुफ्तगू के दौरान सारा वक्त धीमे सुरों में टेप रिकॉर्डर पर गाने बजते रहे थे, जिससे माहौल बेहद खुशगवार हो गया था। जूली ने उसे एक इंडियन मूवी भी दिखाई थी। आयशा की ज़िंदगी में ये पहला मौका था कि उसने कोई इंडियन मूवी देखी थी, वरना खुद उसके घर में तो टेलीविज़न पर भी सख्त पाबंदी आई थी। फिल्म में कई ऐसे बेबाक सीन थे जिन्हें देखकर उसके कानों की लुएं सुर्ख हो गई थी। ओह गॉड आयशा, तुम तो किसी दूसरे सैयारे की मखलूक हो जिसे कुछ दुनिया की खबर ही नहीं है। जूलीन के मजाक उड़ाने पर वो कुछ शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर बहुत लुत्फ़ आया था। इस कदर आज़ाद ज़िंदगी का उसके अपने घर में कोई तसव्वुर नहीं था। ठीक ठाक माली हालात होने के बावजूद उसके या हदीद भैया के कमरे में टीवी, VCR या CD प्लेयर की सहूलत मुयस्सर नहीं थी। वो लोग कभी कभार किसी रिश्तेदार के घर छुपकर टीवी देख लेते थे, लेकिन ऐसे मौके भी बहुत कम मिलते थे, क्योंकि वहाँ भी अम्मी या बाबा उन्हें अपनी नज़र में रखते थे। हदीद भैया को तो पता नहीं, लेकिन आयशा इन पाबंदियों से बेजार थी। आज के दिन होने वाले तजुर्बात में से सबसे अनोखा तजुर्बा डेविड की गुफ्तगू और नज़रों के पैगाम का था। डेविड ने लंच उन दोनों के साथ ही किया था और जूली से बढ़कर वो उसकी मेज़बानी में पेश रहा था। उसकी इस कदर तवज्जो की वजह से वो ठीक से कुछ खा भी नहीं सकी थी। इतना कम खाती हो जब भी तो इतनी नाजुक सी हो। डेविड के दिए गए रिमार्क्स से वो शर्मा गई थी, और फिर जिस तरह वापसी के सफ़र में वो गाहे बगाहे उसे बैकवेव मिरर में देखता रहा था, उसने भी आयशा को काफ़ी पजल कर दिया था। तुमसे एक बार मिलकर इतनी खुशी हुई है कि दिल बार बार तुमसे मिलने को चाहेगा। जब वो जूलीन को गुड बाय कहकर गाड़ी से उतर रही थी तो डेविड ने उससे कहा था, और अब ये सारी यादें उसे सोने नहीं दे रही थी।
ٹین ایج میں ہونے والی پہلی پہلی واردات یوں بھی ہر ایک کو بڑی حسین لگتی ہے۔ یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا رات بھر سوئی نہیں؟ صبح جولی نے اسے گھیر لیا تھا۔ ہاں، پتہ نہیں کیوں رات کو نیند نہیں آئی، وہ دھیرے سے کہہ کر تنکے کی مدد سے زمین پر آڑی ترچھی لکیریں بنانے لگی۔ کمال ہے، کل ہمارے گھر میں بھی ایک شخص رات بھر نہ سو سکا۔ کون؟ جولی کی بات پر عائشہ کا دل بری طرح دھڑکا۔ اچھا بیٹا، اب یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کون؟ جولی نے زور سے اس بازو میں چٹکی بھری تو ہونٹوں سے نکلنے والی ہلکی سی سیکھی آواز کے علاوہ وہ خاموشی سے بیٹھی اپنے سابقہ شغل میں مشغول رہی۔ ڈیوڈ تم سے ملنا چاہتا ہے عائشہ۔ جولی کی بات پر اس نے یکدم چونک کر سر اٹھایا۔ اس پل درخت پر موجود پرندے بھی نہ جانے کیوں چپ ساتھ گئے تھے اور عائشہ کے کانوں میں صرف جولی کی آواز کی باز گشت باقی رہ گئی۔ وہ بہت اچھا ہے عائشہ، تم ایک بار مل کر اس کی بات سن لو۔ اس کی خاموشی نے جولی کو مزید اصرار کا حوصلہ دیا۔ یہ ممکن نہیں ہے جولی، اگر میرے گھر والوں کے ایسی کسی بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ بالآخر ہمت کر کے اس نے انکار کر ہی دیا تھا۔ درخت پر چھا جانے والی خاموشی یکدم ٹوٹ گئی اور پرندے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ مجھے معلوم ہے تم مذہب درمیان میں آ جانے کی وجہ سے گریز کر رہی ہو، لیکن یار سچ بتا، اس میں تمہارا یا ڈیوڈ کا کیا قصور؟ اللہ نے تم دونوں کو الگ الگ مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانوں میں پیدا کرنے کے باوجود تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ مذاہب کے درمیان نہیں بلکہ انسانوں کے درمیان رشتے قائم کرنا چاہتا ہے، اور پھر تم اتنا آگے کا سوچ کر اپنی محبت کا گلا پہلے قدم پر گھونٹ سکتی ہو، لیکن ڈیوڈ ایسا نہیں کر پائے گا، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ محبت؟ عائشہ حیران تھی۔ کل ڈیوڈ سے ملاقات ہونے کے بعد اب تک پورے 24 گھنٹے بھی تو نہیں گزرے تھے، وہ خود اپنی بدلتی کیفیت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکی تھی، اور اتنی آسانی سے جولی محبت کی سفیر بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وین میں بیٹھتے ہوئے اس نے یوں ہی گردن موڑ کر جولی کی گاڑی کی طرف دیکھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ڈیوڈ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بڑھے ہوئے شیو اور بکھرے بکھرے بالوں کے ساتھ وہ قدرے کمزور لگ رہا تھا۔ اس کی اداس آنکھیں عائشہ کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ نظریں ملنے پر وہ مسکرایا تو اس کی آنکھوں کی اداسی کچھ اور بڑھ گئی۔ عائشہ نے گھبرا کر اپنا رخ تبدیل کیا اور تیزی سے وین میں بیٹھ گئی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ڈیوڈ کی یہ حالت اس کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ سوچ کر وہ بہت پشیمان تھی۔ پہلے ہی اپنے دل اور جولی سے نمٹتے نمٹتے وہ ادموئی ہو چکی تھی۔ جولی مسلسل 4 دن تک اسے ڈیوڈ کے حق میں قائل کرتی رہی تھی اور پھر اس نے ناکام ہو کر عائشہ سے گفتگو ترک کر دی تھی۔ میں تم سے کس دل سے بات کروں عائشہ؟ میں جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں ڈیوڈ کی شکل میری نگاہوں میں گھومنے لگتی ہے۔ تمہاری سنگ دلی نے چند دن میں اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے۔ وہ جو اس قدر شوخ اور ہنسمکھ ہوا کرتا تھا بالکل بجھ کر رہ گیا ہے، اور اس کی یہ خاموشی آنٹی سنتھیا کو مارے ڈال رہی ہے۔ جب میں ان کی اور ڈیوڈ کی حالت کو دیکھتی ہوں تو خیال آتا ہے کاش میں نے کبھی تم سے دوستی کی ہی نہ ہوتی، اور اگر دوستی کی تھی تو تمہیں اپنے ساتھ گھر نہ لے کر جاتی۔ میں تو تمہیں اپنے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرنے لے کر گئی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ ڈیوڈ کی جان کو روگ لگ جائے گا۔ آنٹی اور ڈیوڈ مجھے کتنے عزیز ہیں تم نہیں جان سکتی۔ اس وقت جب میری ڈیڈی کی ڈیتھ کے بعد میری ماما کسی اور شخص سے شادی کر کے ملک سے باہر چلی گئی تھی، آنٹی سنتھیا ہی تھی جنہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا۔ وہ میری ماما کی سگی بہن ہونے کے باوجود ان سے بہت مختلف ہے۔ میری ماما نے ہمیشہ صرف اپنی خوشی کو ترجیح دی، جبکہ آنٹی کے لیے اپنی اولاد اور میری خوشیاں زیادہ عزیز ہیں۔ اور اب جب کہ ڈیوڈ کی حالت چینخ چینخ کر اس کے تکلیف میں ہونے کا پتہ دے رہی ہیں، میں کیسے ان سے نظر ملاؤں؟ کیسے بتاؤں کہ میری دوست نے ان کے بیٹے کا سکون چھین لیا ہے؟ آج جب اس نے جولی سے خود سے بات نہ کرنے کا شکوہ کیا تھا تو وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کے آنسوؤں نے عائشہ کا دل بوجھل کر دیا تھا، اور اس بوجھل دل کے لیے ڈیوڈ کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھنا ایک اور تازیانہ ثابت ہوا تھا۔ مجھے ڈیوڈ کے ساتھ اتنا سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر اس کا قصور ہی کیا ہے؟ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں کہ اسے یوں تڑپتے رہنے کی سزا سنا دی جائے۔ ٹھیک ہے، میں اس کی محبت کو قبول نہیں کر سکتی، لیکن اسے سمجھا تو سکتی ہوں۔ مذہب سے ہٹ کر انسانیت بھی تو ایک شے ہے۔ گھر پہنچ کر بھی اس کے دل میں مختلف خیالات ابھرتے رہے اور بالآخر کسی نتیجے پر پہنچ کر اس نے جولی کو فون کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہیلو؟ جولی کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے پر فون ریسیو کرنے والے کی آواز سن کر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ گھمبیر، دل میں اتر جانے والی اداس سی یہ آواز ڈیوڈ کے سوا کس کی ہو سکتی تھی؟ میں عائشہ بول رہی ہوں، بہت مشکل سے وہ کہہ پائی تھی۔ ہاں بولو نا عائشہ، کیسی ہو تم؟ وہ جیسے تڑپ ہی گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کا؟ اپنے دل سے پوچھ لو، وہ بے ساختہ ہی بولا تھا۔ اور عائشہ اپنے دل سے کیا پوچھتی؟ دل نے تو دھڑک دھڑک کر سینے میں ایک شور سا برپا کر دیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، وہ مشکل خود پر قابو پا کر اس نے کہا۔ تم کہو، میں دل و جان سے سنوں گا۔ تمہاری مدھر آواز نے تو میرے اندر زندگی کی لہر دوڑا دی ہے،
لگتا ہے صحرا کی سختی کو سہتے سہتے اچانک یہ وجود میں کوئی نخلستان آباد ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے میں شوریدہ سر جذبوں کی آنچ تھی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز بے حد مدھم ہو گئی تھی۔ کب اور کہاں؟ ڈیوڈ نے بہت تیزی سے پوچھا تھا۔ کل صبح کالج ٹائم ہے، لیکن کہاں اس کا مجھے نہیں پتا، یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ بابا اپنے کمرے سے نکل کر اسی طرف آ رہے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈیوڈ کی باتوں سے اس کے چہرے پر چھاتے رنگ ان کی نظروں میں آئے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دینے والا ہے۔ میری گھر والی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ معلوم کر لینا۔ ڈاکٹر ایسار یوسفی کے گھر حسب معمول جمع لوگوں میں سے ایک شخص نے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ کامیابی کا تو ایک ہی وظیفہ ہے نور محمد، محنت اور انتھک محنت۔ اپنے بیٹے سے کہو وہ محنت سے ٹیسٹ کی تیاری کرے، انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ وہ تو جی ٹھیک ہے، محنت تو بچہ اپنی جگہ کر ہی رہا ہے، لیکن اللہ کے کلام میں بھی تو بڑی طاقت ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم اس طاقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے اس کلام کو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے اور رکے ہوئے کام انجام دینے کا کوئی منتر سمجھ لیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بلا ناغہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ان آیات کو نازل کرنے والا ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہماری حالت اس رٹو طوطے کی طرح ہے جو سکھائے گئے چند بول بڑی روانی سے بغیر مفہوم جانے دن رات ادا کرتا رہتا ہے۔ لیکن دوستو، انسان اور جانور میں بہت فرق ہے، اور وہ انسان جو مسلمان ہونے کا دعوے دار ہو، اس کی ذمہ داریاں تو کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ جب حق ہم تک پہنچ چکا تو پھر ہمارے ادھر ادھر ٹامک ٹویاں مارتے پھرنے کا کوئی جواز نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے مسلمان ہونے کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ چند مخصوص عبادات کر لی جائیں تو خالق حقیقی کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی۔ قرآن جو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، ہم نے اسے یکسر فراموش کر رکھا ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے غور و فکر کر لو، اور ہم سوچتے ہیں یہ کام ہمارے اسلاف کر چکے ہیں، اور اب ہماری ذمہ داری صرف اتنی رہ گئی ہے کہ ہم ریشم و حریر کے جزدانوں میں لپیٹ کر، آنکھوں سے چوم کر اسے کسی بلند مقام پر اٹھا کر رکھ دیں، جس بات کے باعث ان کی آواز معمول سے بلند ہو گئی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ قرآن کا حق ادا ہو سکے؟ 13-14 سالہ ایک بچے نے پوچھا تھا۔ میرے بچے، حق تو یہ ہے کہ ہم اس کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طاقت بھر کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگیاں اسے سمجھنے میں کھپا سکتے ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے جھگڑوں سے نکل کر صرف ایک مومن کی نگاہ اپنے اندر جگا کر تو دیکھو، پھر جانو گے کہ یہ قرآن علم کا کیسے بہرے بے قرار ہیں۔ وہ جو کچھ ہمارے اسلاف نے اس میں سے جان لیا وہ تو بہت معمولی قصہ ہے، اور جو ہم معلوم کر سکیں گے وہ بھی اس کی عظمت کا ایک معمولی جز ہی ہوگا، کیونکہ قرآن خود دعوت فکر دیتا ہے، اور یہ دعوت ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو تو ذرا حالات و واقعات کا جائزہ لو۔ دنیا میں مسلمانوں کی حالت اظہار کو دیکھو۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں جن کا نام بڑے سائنسدانوں کی فہرست میں آتا ہے؟ دنیا کے قابل ڈاکٹروں کی لسٹ میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی مشہور عمارتیں ہیں جن کو بنانے کا سہرا مسلمان انجینئرز کے سر جاتا ہو؟ اگر حساب کتاب کرنے بیٹھو گے تو تمہارا سر شرم سے جھک جائے گا، اور یہ ساری خرابی ہے قرآن سے دوری اختیار کرنے کی۔ ہمارا مسلم معاشرہ 3 طرح کے لوگوں میں بڑھ چکا ہے۔ ایک وہ جو سرے سے دین کے ہیں اور نہ دنیا کے، اور جن کی زندگیاں انسانوں اور خدا سے شکوے کرتے ہی گزرتی ہیں۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو نامی گرامی تعلیمی اداروں سے ڈگریاں حاصل کر کے اچھی مراعات یافتہ نوکریوں اور عیش و عشرت کے حصول کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ ان 2 طبقوں سے بھی زیادہ قابل افسوس ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن حفظ کرنے، حدیثیں رٹنے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دینے میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور ان کی ذہنی استعداد بس صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کو مسائل وضو، زکوٰۃ و صدقات کا حساب کتاب، نمازوں کی ادائیگی کے طریقے کی تعلیم دیتے رہیں، یا پھر دوسرے مسلک کے لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈتے رہیں۔ ان میں سے شاذ و نادر ہی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کا جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی واسطہ۔ قرآن کو پڑھنے والے عموماً وہ لوگ ہیں جو اسے سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، اور اگر قسمت سے کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ان کے درمیان آ جائے تو فردی مسائل میں الجھ کر اپنی تمام تر صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے۔ یہ صورتحال اتنی تباہ کن ہے کہ اس نے سارے عالم میں ہمیں ذلیل و پست کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ مسلمان جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دنیا پر چھائے ہوئے تھے، آج ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد قرار دے کر یہود و نصاری ناحق ہمارے لوگوں کا خون بہا رہے ہیں، لیکن ہم متحد ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ہم وہ جسم نہیں رہے جس کے ایک عضو میں درد ہونے پر پورا جسم تڑپتا ہے۔ ہم افغانستان، عراق اور کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کو نیوز چینلز پر اپنی معلومات میں اضافے کا ایک حصہ سمجھ کر دیکھتے ہیں، اور پھر سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ ہماری بے حسی یہ ہماری تنزلی کا باعث ہے۔
ہم کہ جنہیں قرآن کی صورت نور مبین سے نوازا گیا تھا، قرآن کو طاقوں میں سجا کر اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں۔ بولتے بولتے وہ گویا تھک کر چپ ہو گئے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی نمی ان کی دلی کیفیات کا پتہ دے رہی تھی۔ داؤد رضا اپنے کمرے کی تنہائی سے گھبرا کر آج پھر ان کی محفل میں شریک ہو گیا تھا۔ یک تک انہیں دیکھ رہا تھا، اتنی روشن پیشانی والا کوئی اور شخص اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو جولی؟ وہ ڈیوڈ کی گاڑی میں بیٹھی تو دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اترتی جولین کو دیکھ کر فوراً بول اٹھی، ریلیکس عائشہ، ڈیوڈ تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ میں صرف اس وجہ سے جا رہی ہوں کہ تم دونوں اطمینان سے بات کر سکو۔ ہو سکتا ہے کہ میری موجودگی کے سبب کوئی بات ہو جو تم دونوں کے درمیان انکہی رہ جائے اور تمہاری دلوں میں ساری زندگی کے لیے خالص چھوٹ جائے۔ وہ عائشہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگر تم مجھے اعتبار کے لائق سمجھو تو ہی میں گاڑی آگے بڑھاؤں، ورنہ واپسی کا راستہ تو تمہارے لیے ہمیشہ کھلا ہی ملے گا۔ ڈیوڈ کی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ پہلے سے پزل بیٹھی عائشہ مزید پزل ہو کر صرف آہستہ سے جی ہی کہہ سکی، اور ڈیوڈ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اگلے پر اس کی کار سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ یہ کس جگہ لے آیا آپ مجھے؟ ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی رکنے پر وہ گھبرا گئی۔ جہاں اتنا اعتبار کیا ہے وہاں تھوڑا سا اور کر لو، ڈیوڈ نے کہا تو وہ اپنی چادر کو مزید اچھی طرح لپیٹتے ہوئے گاڑی سے اتر آئی۔ بالکل ریلیکس رہو ورنہ لوگ مشکوک بھی ہو سکتے ہیں۔ اسے کہنے کے ساتھ ڈیوڈ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پل بھر کو عائشہ کے ہاتھ میں برق سی دوڑی، لیکن پھر حیرت انگیز طور پر اس کی کیفیت بدل گئی۔ ڈیوڈ کے مضبوط ہاتھ کی گرفت نے اس کا اعتماد بحال کر دیا تھا۔ شاندار سراپے کے مالک ڈیوڈ کے پہلو میں چلتے ہوئے سرشاری کا شکار ہو رہی تھی۔ ریسیپشن سے چابی لے کر وہ لفٹ کے ذریعے سیکنڈ فلور کے ایک کمرے میں پہنچنے تک بالکل خاموش رہا تھا، لیکن اس کی خاموشی بھی عائشہ سے میٹھی میٹھی سرگوشیاں کرتی رہی تھی۔ دل تو چاہتا تھا تمہیں ستاروں کے رہگزر سے گزار کر چاند کی سرزمین پر لے جاؤں، لیکن ہائے مجبوری کہ میرا اختیار 5 اسٹار ہوٹل کے اس کمرے تک ہی تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر وہ خود ایک کرسی پر عین اس کے سامنے براجمان ہو گیا تھا، اور وہ پورے شوق سے اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ میں تمہارا ہاتھ تھام کر یہاں تک لایا ہوں، لیکن پھر بھی اپنی خوش قسمتی کا یقین نہیں آ رہا۔ تم پچھلے کئی دن تک جس بے دردی کا مظاہرہ کرتی رہی ہو، اس کے بعد یہ یقین کرنا بہت مشکل ہے کہ میں تم سے مخاطب ہوں، اور تم میرے سامنے میرے اتنے قریب بیٹھی ہو کہ میں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر تمہیں چھو سکتا ہوں۔ وہ اتنا خوش دکھائی دے رہا تھا کہ عائشہ کو اپنا آپ فضاؤں میں پرواز کرتا محسوس ہونے لگا۔ اتنی چاہت اور دیوانگی کوئی شخص اس کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے، یہ احساس بڑا سرور بخش تھا۔ لیکن ڈیوڈ میرا ہم مذہب نہیں ہے، اس سوچ نے اس کے سرشاری کو یکدم خلیش میں بدل دیا تھا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کیا کہنے یہاں آئی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں ڈیوڈ، اتنے اچھے کہ آپ کا کسی لڑکی کو چاہنا اس کے لیے اعزاز کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن وہ لڑکی میں نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، وہ عائشہ کی بات کاٹ کر تیزی سے بولا۔ ہاں، نہ جانے کیوں عائشہ کی آنکھوں سے بہت سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ تمہارے یہ آنسو گواہ ہے عائشہ کہ تمہیں بھی مجھ سے پیار ہو گیا، تم بھی مجھ سے جدائی کا سوچ کر خوفزدہ ہو، ورنہ یہ آنسو بھی کبھی تمہاری آنکھوں سے نہ بہتے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے عائشہ کے آنسو چونے، مگر وہ اور زیادہ شدت سے رونے لگی تھی۔ دیکھو عائشہ، یہ جو محبت ہے نا، یہ سارے اندیشوں اور نفع و نقصان سے مبرہ چیز کا نام ہے۔ تم یہ سوچ کر محبت کرنے سے ڈرتی ہو کہ ڈیوڈ مسلمان نہیں، میں اسے پا نہیں سکوں گی، اور میں نے تم سے محبت کرتے وقت کچھ بھی نہیں سوچا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی، اور ابھی میری طلب صرف اتنی ہے کہ مجھے کبھی کبھار تمہاری رفاقت کے چند پل مل جایا کریں۔ آگے کیا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور سوچتا ہوں کہ ابھی تم بہت نوعمر اور پڑھ رہی ہو، تمہارے گھر والے اتنی جلدی تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ 2-4 سال بعد ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، اور اس عرصے میں جانے کیا کچھ بدل جائے۔ ہو سکتا ہے اس عرصے میں تمہاری خاطر تمہارا دین اختیار کرنے کا میں ذہنی طور پر خود کو آمادہ کر لوں، اور یہ جو تمہارے درمیان واحد مسئلہ ہے از خود ہی حل ہو جائے۔ ڈیوڈ کی آخری بات ایسی تسلی تھی جس نے یکلخت تھی اس کے آنسوؤں کو روک دیا۔ ہیلو ینگ مین، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ سوچوں میں غرق بیڈ کے پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ ڈاکٹر ایثار کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہو کر ہولے سے مسکرایا۔ معذوری کی زندگی جی رہا ہوں، اور اس عالم میں سوچیں کچھ زیادہ ہی پریشان کرتی ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ تمہیں زندگی نے سوچنے کا موقع فراہم کر دیا۔ جب سوچ بچار کی اس دور سے نکلو گے تو ہو سکتا ہے خود کو کسی نئی اور سیدھی راہ پر پاؤ، لیکن بس اپنے آپ کو معذور اور ناکارہ سمجھنا چھوڑ دو۔ یہ سمجھو کہ شاہراہ حیات پر ایک موڑ آ گیا ہے، جہاں تمہیں گاڑی کی رفتار کم کرنا پڑے گی۔ لیکن دیکھنا، جب اس موڑ سے گزر جاؤ گے تو آگے کا راستہ بڑا ہموار اور سیدھا ملے گا۔ اس سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا چیک اپ بھی کرتے جا رہے تھے۔ بس اب کچھ عرصے کی بات ہے، تم ویل چیئر کے بجائے اسٹک کے سہارے چلنے پھرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ آپ کو دیکھ کر مجھ میں حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔
شمس الدین کے زبانی آپ پر گزرے حادثے کے بارے میں سنا تھا اور اب خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنی زندگی کو انسانیت کی فلاح کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کئی کئی گھنٹے بنا کسی صلے کی پرواہ کے آپ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں اور کبھی آپ کے چہرے پر تھکن دکھائی نہیں دیتی۔ آپ میں کچھ تو ایسا ہے کہ لوگ آپ کے در پر کھینچے چلے آتے ہیں۔ آپ کی باتیں دل کے تاروں کو چھیڑ جاتی ہیں۔ وہ کچھ جذباتی ہو گیا تھا۔ تم مجھے ایسے ہیرو نہ بناؤ یار، میں تو رب کائنات کی وسیع و عریض کائنات میں ایک معمولی ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہاں بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس مالک نے بحیثیت انسان جو کام میرے ذمہ لگائے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ ان کا لہجہ بہت عاجزانہ تھا۔ آپ نے یہ اتنی انکساری کہاں سے سیکھی ڈاکٹر اسار؟ ورنہ عموماً تو لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے کیے ہوئے معمولی کاموں کو بھی کارنامہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ یکدم کیوں ہی ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا، قرآن سے۔ جب سے قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کیا ہے اپنے فرائض اور حیثیت دونوں کے تعین میں آسانی ہو گئی ہے۔ قرآن؟ آپ اس دن بھی کچھ کہہ رہے تھے قرآن کی عظمت کے بارے میں۔ کیا واقعی اس کلام میں اتنی قوت ہے کہ اس پر عمل کرنے والے دنیا پر راج کرنے لگیں؟ یقیناً۔ اس بات پر تو مجھے 1% بھی شک نہیں ہے۔ وہ کتاب جس میں خالق حقیقی خود مخلوق اللہ سے ہم کلام ہو، وہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہو سکتی۔ آئنسٹائن، نیوٹن، ارشمیدس، مینڈل کے بنائے گئے لاز کو سامنے رکھ کر آج انسان کیسے کیسے حیرت انگیز کارنامے انجام دے رہا ہے، تو پھر جس نے کائنات کو تخلیق کیا اس کے لاز پر عمل کر کے کیا کچھ نہ کر گزرے گا۔ تو قوانین کی یہ کتاب قرآن ہی کیوں؟ توریت اور انجیل بھی تو اسی اللہ کے کلام ہے۔ آپ ان پر عمل کرنے کی تاکید کیوں نہیں کرتے؟ وہ اپنے ذہن کی الجھنیں زیر بحث لا رہا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، لا صرف اس بات کو ٹھہرایا جاتا ہے جو مستند ہو، جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو، اور یہ اعزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہے۔ اللہ نے خود اس میں اس کی حفاظت کا وعدہ کر کے اسے ہر طرح سے محفوظ کر دیا ہے۔ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود کوئی اس میں زیر زبر پیش یا نقطوں کی معمولی تحریف کرنے کی بھی جرت نہ کر سکا۔ لیکن اس کے مقابلے میں تم صرف بائبل کی مثال لے لو۔ رومن کیتھولک کی بائبل میں عہد عتیق پرانے عہد نامے کے صحیفوں کی تعداد 46 اور عہد جدید کی تعداد 28 ہے، یعنی کل ملا کر ان کی تعداد 74 ہوئی، جبکہ پروٹسٹ فرقے میں عہد عتیق 39 اور عہد جدید 27 صحیفوں پر مشتمل ہے، یعنی کل ملا کر 66۔ جن کتابوں میں اتنی زبردست تحریف اور اختلاف پایا جائے انہیں قانون کی حیثیت سے لوگوں سے نہیں منوایا جا سکتا۔ قرآن دعویٰ کرتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو یقیناً تم اس میں اختلاف پاتے۔ کتنا شاندار اصول ہے حفاظت کلام کو ثابت کرنے کا۔ ہر قسم کی انسانی دست برد سے پاک خدائے واحد کا کلام ہونے کے سبب ہی تو یہ اختلافات سے پاک ہے۔ جبکہ تم دیگر کتب کا حال دیکھو، یہ پیدائش 39 آیت میں ہے کہ خدا غیب کا علم نہیں رکھتا، اور مئی کہ خدا کو غیب کا علم ہے اور اس کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اتنا شدید اختلاف رکھنے والی کتابوں کا قرآن سے کیا مقابلہ؟ مسلمان بھلے چاہے کتنے ہی گمراہ ہو گئے ہوں، انہوں نے قرآن کے کتنے ہی تراجم اور مفہوم بنا لیے ہوں، قرآن عربی زبان میں اپنی اصل حالت میں بنا کسی تحریف اور اختلاف کے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا، چاہے دنیا کی ساری کتابوں سے اسے مٹا دیا جائے تو بھی، کیونکہ ہمارے پاس حفاظ کرام کی ایک پوری کھیپ موجود ہے، جبکہ بائبل وغیرہ کا ایک بھی حافظ موجود نہیں ہے۔ وہ بول رہے تھے اور داؤد رضا کی پیشانی پر سوچوں کا جال پھیلتا جا رہا تھا۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ آہیں بھرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ اوہو، بڑی بہادری کے دعوے ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے پھر کل تمہارے گھر پہنچ جاؤں؟ اپنی امی بابا سے میرا تعارف کروا دینا۔ وہ آج پھر کالج سے غائب ہو کر جولی کے گھر میں موجود تھی اور اس کے کمرے میں بیٹھی اس کی فرمائش پر گانا سنا رہی تھی کہ اچانک ہی ڈیوڈ وہاں چلا آیا۔ اچھا، تو اب آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کی خاطر میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر یہاں آئی ہوں۔ اگر کسی دن بابا کو خبر مل گئی تو شاید وہ مجھے جان سے ہی مار دیں۔ وہ ڈیوڈ کے چھیڑنے پر کچھ روٹ کر بولی، ارے بابا، میں مذاق کر رہا تھا، ورنہ نتائج کی خبر خود مجھے بھی اچھی طرح ہے۔ وہ شرمندہ دکھائی دینے لگا۔ تم نے میری دوست کا اتنا اچھا موڈ خراب کر دیا ڈیوڈ، اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم اس کا موڈ ٹھیک کرو۔ میں جب تک ذرا کچن کی خبر لے لوں کیونکہ آج الزبتھ نے آنے سے منع کر رکھا ہے۔ جولی ڈیوڈ سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم ہنستی گاتی کتنی اچھی لگتی ہو عائشہ، یہ میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتا، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا اور اس کے نازک ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے دھیرے دھیرے بول رہا تھا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں نے تم پر ظلم کیا ہے۔ کیا تھا جو میں اپنی آگ میں آپ چپ چاپ جل کر مر جاتا؟ کم از کم تم تو محفوظ رہتی، اور ابھی ہمارا انجام جدائی کے سوا کیا ہونا ہے؟ ایک دن تمہارے گھر والے تمہارے کسی ہم مذہب سے تمہیں بیعت دیں گے اور میں شاید خودکشی کر لوں، کیونکہ تمہارے بنا جینا شاید ممکن ہو جائے، لیکن تمہیں کسی اور کا دیکھنا بہت مشکل ہے، اور میں جی لوں گی ایسی زندگی؟ یہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟
محبت اتنا کمزور رشتہ نہیں کہ اسے توڑ کر پھر کوئی اور راہ اختیار کی جا سکے۔ محبت کے راہ گزر پر واپسی کا کوئی راستہ ہوتا ہی نہیں۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا عائشہ کہ میں تمہاری خاطر اپنا مذہب چینج کر لوں گا، پھر تو تمہارے ماں باپ کو ہمارے تعلق پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ بہت آہستہ آواز میں اسے بتا رہا تھا۔ لیکن کیا آپ اپنے گھر والوں کو بدل سکیں گے یا انہیں چھوڑ سکیں گے؟ ان لوگوں کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ تم سے رشتہ مجھے جوڑنا ہے تو میرا بدلنا کافی ہوگا۔ ان کو کسی بھی معاملے میں نہ تو میں مجبور کر سکتا ہوں اور نہ ہی انہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ممی اور جولی کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ سے تعلق جوڑنے کے بعد میں مسلسل کئی مہینوں سے اسی مسئلے پر غور کر رہی ہوں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن بہت سوچنے کے بعد یہ حقیقت میرے سامنے آئی ہے کہ مسئلہ تب بھی جوں کا تو رہے گا، کیونکہ میرا غیر مسلم لوگوں کے ساتھ رہنا اور اٹھنا بیٹھنا میرے گھر والے کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ وہ لوگ بہت شدت پسند ہیں، خصوصاً میرے حدید بھیا۔ میں نے آپ کو اپنے بھیا کے متعلق بتایا تھا نا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کیوں باہر چلے گئے۔ بابا کو ڈر تھا کہ اگر وہ یہاں رہے تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اصل میں یونیورسٹی میں ایک بار وہ جو کچھ بتا رہی تھی اسے سن کر ڈیوڈ کو اپنے اندر شعلے لپکتے محسوس ہونے لگے۔ وہ مٹھیاں بھینچتے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوری عائشہ، آج میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بوتیک نہیں جا سکیں گے، اس لیے میرا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ تمہیں ڈرائیور کالج ڈراپ کر دے گا۔ وہ اچانک ہی کھڑا ہو گیا۔ عائشہ حیران نظروں سے اسے کمرے سے نکلتا ہوا دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سنایا ہوا واقعہ ڈیوڈ کو اتنی بری طرح متاثر کرے گا۔ وہ کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، پھر گھڑی پر نظر ڈپٹتے ہی چونک کر کھڑی ہو گئی۔ جولی پتہ نہیں کہاں مصروف تھی، اسے کالج وین کے آنے سے پہلے کالج بھی پہنچنا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کہ لڑکی آخر میرے گھر کیوں آتی ہے؟ تم نے اگر کالج میں کسی مسلمان لڑکی سے دوستی کر بھی لی تھی تو اسے وہیں تک محدود رکھتی، اسے گھر تک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے گھر میں اس مذہب کے کسی فرد کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اور ڈیوڈ کیوں اس کے ساتھ اتنا انوالو ہو رہے؟ اسے بتاؤ کہ میں اب مزید کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتی، اور اس لڑکی کی اپنے گھر میں آمد مجھے کسی خطرے کا پتہ دے رہی ہے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف بڑھ رہی تھی کہ آنٹی سنتھیا کے کمرے سے آتی ہی ان کی بلند آواز پر چونک کر رک گئی۔ آنٹی آپ بالکل فکر نہ کریں، عائشہ مجھے آپ کو یا ڈیوڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ یہاں کیوں آتی ہے بہت جلد آپ جان لیں گے، لیکن پلیز اس وقت خاموش ہو جائیں۔ وہ گھر میں موجود ہے، اگر اس نے آپ کی باتیں سن لیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ جولی دھیرے دھیرے انہیں سمجھا رہی تھی۔ میں ہرگز بھی خاموش نہیں رہوں گی، بلکہ میں تمہیں وارننگ دے رہی ہوں کہ آئندہ اگر اس نے میرے گھر میں قدم بھی رکھا تو میں اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گی۔ آنٹی سنتھیا کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ کو کچھ سمجھانا ممکن نہیں، بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ جولی جھنجھلا کر کمرے سے نکل آئی تھی، لیکن سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ عائشہ تم یہاں کیسے چلی آئیں؟ کیا ڈیوڈ کہیں چلا گیا ہے؟ وہ تیزی سے چلتی اس کے قریب آ گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگی۔ یکدم ہی اسے احساس ہوا کہ عائشہ کا ہاتھ بہت سرد ہو رہا ہے اور وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اوہ گاڈ، چلو تم میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے پکڑے اسے گھسیٹ کر دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ اب کیا ہوگا جولی؟ تمہاری آنٹی تو مجھے اپنے گھر تک میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرا اور ڈیوڈ کا زندگی بھر کا ساتھ کیسے قبول کریں گی؟ وہ دھواں دھار ہونے لگی۔ جولی کا اطمینان سا محسوس ہوا۔ عائشہ کی بات سے ظاہر تھا کہ وہ آنٹی سنتھیا کی گفتگو کا بس آخری حصہ ہی سن سکی تھی۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے عائشہ، جب تم نے اتنے خطرناک کھیل میں حصہ لیا ہے تو حوصلہ بھی کرو۔ میں ڈیوڈ کو آنٹی سنتھیا کے بارے میں بتاؤں گی، پھر تم دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکال لینا۔ مجھ سے بھی جہاں تک کچھ جتنا ہو سکا میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ وہ اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ عائشہ کے آنسو تھمنے لگے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، سنا ہے حکومت توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین میں تبدیلی کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ یہ تو جی خود کو کمزور ظاہر کرنے والی بات ہے۔ ہم کیا ڈرتے ہیں ان کافروں سے جو ان کی ناپاک زبانوں سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو سن کر چپ بیٹھے رہیں؟ دین الہی بڑی جوش سے بول رہا تھا۔ ڈاکٹر اسحار اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ یہ تو بتاؤ دین الہی کہ تم توہین رسالت سے آخر سمجھتے کیا ہو؟ لو جی، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ پوچھنے والی گال ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی کافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گندی بات کہے گا تو اسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہی سمجھیں گے۔ ڈاکٹر اسحار کے سوال نے اس کے جوش و خروش میں کچھ اور اضافہ کیا۔ اور یہ سوچ بڑی محدود ہے کہ کیا تمہارے ایمان کی بنیادوں میں یہ بات شامل نہیں کہ تم انبیاء علیہ السلام اور تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہو؟ کیوں نہیں جی، ہم تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو برحق ماننے والوں میں سے ہیں۔ تو پھر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اتنا محدود کیوں؟
صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہونے والا کوئی جملہ کیوں تمہیں توہین رسالت لگتا ہے؟ ہمیں تو ہر نبی کی عزت و حرمت کے لیے بلا تفریق اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، وہ نبی عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا گھیراؤ کر رہے تھے۔ ہاں جی ڈاکٹر صاحب، بالکل، وقت پڑا تو ایسا بھی ہوگا۔ دین الہی نے دعویٰ کیا اور باقی سب لوگ بھی زور زور سے تائیدی انداز میں سر ہلانے لگے۔ غلط، تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے۔ تمہارے سامنے دن رات انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، بلکہ اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور تم چپ رہتے ہو۔ وہ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ وہ حیران ہوئے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ یہود و نصارے کس راہ پر چل رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے مذہب میں تبدیلیاں کر رکھی ہیں۔ کیا کسی نبی کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی مرضی سے تبدیل کر دینا اس کی توہین نہیں؟ اور پھر اس سے بڑھ کر وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو اس کی خدائی میں شریک کر کے اس کی وحدانیت کے تصور کو پارا پارا کرتا ہے، تو کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے۔ بت پرستوں کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں، وہ سینکڑوں ہزاروں بتوں کو اللہ کے اختیارات میں شامل کر کے مسلسل اس کی توہین کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ چپ بیٹھے ہیں۔ ہمارا یہ لولا لنگڑا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے، وہ ہم سے جو چاہتا ہے وہ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ ہم تو تقلید کی اندھی راہ پر چلنے والے وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں بصیرت سے اور کان سماعت سے محروم ہیں۔ ہم تو اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا جانتے ہی نہیں۔ ان کا لہجہ آج بہت غیر معمولی تھا، تمام حاضرین کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر سکیں؟ بالآخر شمس الدین نے ہی ہمت کر کے پوچھا۔ پہلی بات تو آپ سب یہ سمجھ لیں کہ میں کوئی مفتی اور عالم دین نہیں ہوں، میرا کہا حرف آخر نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اور عقل و شعور کی دولت سے نواز کر جو احسان کیا ہے، اس کے سہارے آج میں وہ کہنے کے لائق ہوں جو شاید آپ لوگوں نے کبھی نہ سنا ہو۔ لیکن آپ قلب سلیم اگر رکھتے ہیں تو آپ کے دل کو میری بات لگے گی ضرور۔ وہ تمہید باندھ رہے تھے۔ تمام حاضرین سنبھل کر بیٹھ گئے۔ یقیناً آج کچھ مختلف کہا جانے والا تھا۔ بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا قرآن میں بیان کی گئی تاریخ کو کھنگالنا ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، جاؤ تم فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد اگلی آیت میں ہدایت دی جاتی ہے، اور کرنا تم دونوں اس سے بات نرمی سے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ اب ذرا غور کرو، یہ ہدایت ہے فرعون کے لیے جو روئے زمین پر سب سے بڑا کافر ہے، بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ خدا ہونے کا دعویٰ کر کے براہ راست رب کائنات سے اعلان جنگ کر رکھا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے نرمی سے بات کیجیے۔ اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لو۔ مکہ کے 13 سال شدید مخالفت اور ظلم و ستم کیے تھے، لیکن وہاں تلوار نیام سے نہ نکلی، یہاں تک کہ جب طائف والوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تب بھی انہیں بد دعا تک نہ دی، صرف اس خیال سے کہ یہ لوگ نادان ہیں اور ایک دن حق کو قبول کر لیں گے۔ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے بے تاج بادشاہ کی حیثیت اختیار کر لی، لیکن تلوار ابھی بھی نیام میں ہی تھی۔ مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو اس شان سے کہ تمام دشمنوں کے لیے معافی کا عام اعلان کر دیا، یہاں تک کہ پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا جانے والی ہندا تک انتقامی کارروائی سے محفوظ رہی۔ اور کیا اسی اعلیٰ ظرفی کا نتیجہ نہیں تھا کہ لوگ جوگ تک در جوگ اسلام میں داخل ہوئے؟ وہاں اپنی ذات کی بلندی کے لیے تو کچھ مقصود تھا ہی نہیں، وہاں تو صرف ایک جذبہ تھا، اللہ کا ذکر عام کرنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو راہ حق پر لانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تو انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے، لیکن آج جس طرح کا رد عمل ہم ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں فلاح کوئی پہلو ہے، انتقامی کارروائیاں دشمنیوں کو جنم دیتی ہیں اور بامقصد جہاد انسانی بہبود کو، لیکن افسوس یہ کہ آج ہم انتقام اور جہاد کا فرق ہی بھول چکے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کفار کچھ بھی بکتے رہیں اور ہم چپ رہیں؟ کسی کی غصیلی آواز ابھری۔ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سنو۔ قیام پاکستان سے کئی سال قبل ایک شخص علم دین نے ایک ہندو رائٹر راج گوپال کو قتل کر دیا۔ وجہ قتل راج گوپال کی کتاب رنگیلا رسول نعوذ باللہ تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رقیق الزامات لگائے گئے تھے۔ علم دین کے مقدمے کی پیروی بیرسٹر محمد علی جناح قائد اعظم نے کی، لیکن وہ علم دین کو پھانسی کے پھندے تک جانے سے نہ بچا سکے۔ اس مقدمے کے ساتھ ساتھ مسلمان ایک مقدمہ اور لڑ رہے تھے، اور وہ تھا راج گوپال کی کتاب کو بحق سرکار ضبط کرنے کا مطالبہ، لیکن اس مقدمے میں بھی کامیابی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر مسلم عوام کی درخواست پر بادشاہی مسجد کے امام اپیل ہیئرنگ میں واحد نمائندہ بن کر قرآن پاک لے کر عدالت میں پہنچے اور فاصل زدوں سے کہا، مسلم قوم کے پاس خالق کائنات کی طرف سے دین کے ماخذ کی حیثیت سے صرف یہ کتاب موجود ہے۔ اگر اس کتاب میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو داغدار کرنے کے لیے کوئی ایک بات بھی ہے تو مجھے دکھایا جائے، ورنہ راج گوپال کی کتاب کو ضبط کر کے اس پر پابندی لگانا چاہیے،
اور امام بادشاہی مسجد کی اس حکیمانہ دلیل نے وہ کام کر دکھایا جو علم دین کا چھرا نہ کر سکا۔ راج گوپال کی کتاب کو بینڈ کرنے کا حکم عدالت سے جاری ہو گیا۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، علم دین کا کارنامہ زیادہ بڑا تھا یا امام بادشاہی مسجد کا؟ علم دین نے راج گوپال کو مار دیا، لیکن اس کا اگلا ہوا زہر تو معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اصل کارنامہ تو اس زہر کو پھیلنے سے روکنے کا تھا، جو محض تدبیر اور حکمت کے سہارے انجام دیا گیا۔ عمل کو یکسر غلط قرار دینے کا کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ ایک فطری ری ایکشن تھا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں، آج بھی لوگ اپنے پیاروں پر حرف آنے پر دشمن کو قتل کر ڈالتے ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ انسان کے پیش نظر انتقام سے بڑھ کر فلاح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جیسے چاند پر تھوکنے سے چاند کا کچھ نہیں بگڑ سکتا، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو داغدار کرنے کی کوئی کوشش برابر نہیں ہو سکتی۔ ان کی شخصیت تو اتنی مکمل اور شفاف ہے کہ مائیکل ہارٹ، جو کہ خود ایک عیسائی ہے، جب دنیا کی 100 عظیم شخصیات کی فہرست مرتب کرنے بیٹھا تو نبی آخری الزماں کو پہلا نمبر دینے، یعنی دنیا کی سب سے عظیم شخصیت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ سانس لینے کے لیے ذرا دیر رکے۔ اگر ہمیں بحیثیت قوم خود کو منوانا ہے تو خود کو اندر سے تبدیل کر کے عمل کی راہ پر نکلنا ہوگا۔ سوچو تو، آج ہماری راہیں کتنی آسان ہیں، اور وہ کیسا دور ابتلا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ نے اشاعت دین کا کام کیا۔ آج ہمارے پاس پرنٹ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک ہر سہولت موجود ہے۔ ہم اگر اس طاقت کو استعمال کریں، دنیا کو اسلام کی سچائی اور حقیقت بتائیں، تو کیا یہود و نصاری کی سازشوں کے نتیجے میں ہم پر دہشت گرد ہونے کا جو ٹیگ لگ گیا ہے، اس سے ہماری جان نہ چھوٹ جائے گی؟ آج ہمیں ہر محاذ پر لڑنا ہے۔ اگر افغانستان، کشمیر اور عراق میں کچھ لوگ جہاد السیف جاری رکھے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگ جہاد بالقلم کے ذریعے کفار کے پروپیگنڈے مہم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور جو یہ دونوں کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ان کے لیے جہاد بالمال کا راستہ کھلا ہے۔ دونوں بڑے محاذوں پر لڑنے والوں کی مالی امداد کر کے وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تمام لوگوں پر ایک پرسوچ خاموشی طاری تھی۔ ڈاکٹر ایسار نے بھی اس گفتگو کو مزید آگے نہ بڑھایا۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر غور کر کے اگر چند لوگ بھی عمل کی راہ پر چل نکلے تو ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ شمس الدین، مجھے میرے کمرے تک پہنچا دو۔ داؤد رضا بے ساکھی کے سہارے چلنے لگا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے جسم میں ایسی ناتوانی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ خود سے چل کر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ عائشہ، نماز پڑھ لو بیٹا، وقت نکل رہا ہے۔ امی اسے ٹوک کر کچن میں چلی گئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر سابقہ پوزیشن میں ہی بیٹھی رہی۔ آج 15 دن ہو گئے تھے جولی کالج سے غائب تھی۔ فون پر بھی عائشہ کا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کل بے حد پریشان ہو کر وہ ان کے گھر بھی جا پہنچی تھی، لیکن گیٹ پر لگے تالے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ارد گرد سے پوچھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ جولی کا گھر جس پوش علاقے میں تھا وہاں لوگوں کو ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح اچانک ان لوگوں کا غائب ہو جانا اسے بے حد تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اپنی اس پریشانی میں اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر کہ شاید جولی واپس آ گئی ہو، آج پھر کالج چلی گئی تھی، اور اسے وہاں نہ پا کر اتنی شدید مایوسی کا شکار تھی کہ سارا دن اپنے مخصوص درخت کے نیچے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آتے جاتے کئی کلاس فیلوز نے اسے مخاطب کیا، کچھ نے اسے جولی کی بابت استفسار بھی کیا تھا، لیکن خود اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ ہر ایک کے سوال پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ سوال کرنے والی مایوس ہو کر خود ہی وہاں سے چلی جاتی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ اسے جامد کیفیت کا شکار تھی۔ دونوں پیر صوفے پر رکھے وہ بے حد خاموش بیٹھی تھی۔ اتنی دیر سے فون کی بیل بج رہی تھی، تم سے یہ نہیں ہو رہا کہ فون ہی اٹھا لو؟ مسلسل بجتی ٹیلی فون کی بیل پر امی کچن سے نکلی تھی اور اسے یوں اطمینان سے بیٹھا دیکھ کر جھنجھلا گئی تھی۔ ایک تو آج صبح سے جانے کس کو تکلیف ہے، گھنٹیوں پر گھنٹیاں بجا رہے، لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں پھوٹتا۔ ریسیور اٹھانے پر جب دوسری طرف سے کسی نے بات کیے بغیر لائن کاٹ دی تو وہ مزید جھنجھلا گئی۔ البتہ عائشہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ CLI پر نمبر چیک نہیں کیا آپ نے؟ کیا ہے، لیکن ہر دفعہ الگ ہی نمبر ہوتا ہے، اور وہ بھی میرے خیال میں کسی PCO وغیرہ کا۔ وہ اسے جواب دے کر واپس کچن میں چلی گئی۔ عائشہ ٹکٹکی باندھ کر ٹیلی فون کو دیکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ ڈیوڈ ہے جو اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اور پھر 15 منٹ کے انتظار کے بعد اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ لمبی بات نہیں کروں گا، ایک ایڈریس بتا رہا ہوں، کل صبح وہاں آ جانا۔ ساتھ ہی اس نے ایک مشہور ہوٹل کا نام اور روم نمبر اسے بتا دیا تھا۔ عائشہ اسے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن ڈیوڈ نے اسے موقع ہی نہیں دیا اور فوراً لائن کاٹ دی۔ کیا ہوا عائشہ، کون تھا؟ امی نے کچن سے جھانک کر پوچھا۔ وہی آپ کا خاموش کالر، وہ جواب دے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کئی دنوں سے چھائی ٹینشن کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں پل پل مرتی رہی، کتنے فون کیے، گھر کا چکر تک لگائی، اب تو بس دیوانی ہو کر سڑکوں پر نکل پڑنے کی کسر رہ گئی تھی، لیکن تمہیں میرا خیال ہی نہیں آیا۔ اچھا تھا کچھ دن اور نہ آتے تو میری جگہ میری لاش سے ملاقات ہوتی۔ وہ ڈیوڈ کو سامنے پا کر دیوانہ وار اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور پھر اس کے سینے پر سر رکھ کر ہی رونے لگی تھی۔ بس کرو عائشہ، دیکھو اب تو میں آ گیا ہوں نا۔ اس کے اس طرح بے تحاشا رونے پر بوکھلا گیا تھا۔ اچھا دیکھو، یہاں آرام سے بیٹھو، پھر میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔
اس کے دونوں شانے تھام کر ڈیوڈ نے اسے بٹھایا اور پھر گلاس میں پانی بھر کر اسے تھمایا۔ آئندہ مجھے اس طرح چھوڑ کر کبھی مت جانا، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ چند گھونٹ پانی پی کر اس نے ڈیوڈ سے کہا تو وہ نظریں چرا گیا۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے پانے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ یہ دیکھو کیا کر آیا ہوں میں تمہاری خاطر۔ اس نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر عائشہ کی طرف بڑھایا۔ عائشہ یکٹک اس کارڈ کو دیکھنے لگی۔ وہ شناختی کارڈ تھا جس پر تصویر تو بے شک ڈیوڈ کی لگی تھی، لیکن نام اور مذہب کے خانے میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ تم نے یہ سب میری خاطر کیا؟ اف میرے خدایا! خوشی سے عائشہ کی آواز کپکپا رہی تھی۔ ہاں، لیکن میں اسے زیادہ نہیں کر سکا۔ ممی کو تمہارے حق میں قائل کرنے کی میری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ الٹا وہ مجھ پر جولی سے شادی کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں۔ ممی نے ہماری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ان کی بات ٹال کر میں اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا ہوں۔ میرا دل دو خانوں میں بٹ چکا ہے۔ ایک طرف تمہاری محبت کھینچتی ہے تو دوسری طرف ممی اپنی قربانیوں کا صلہ مانگتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ پھر آپ نے کیا سوچا؟ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جو کچھ سوچا ہے اس پر اکیلا عمل نہیں کر سکتا، اس کے لیے مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہوگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر عائشہ کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میرے پاس تمہارا ساتھ دینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ عائشہ کو لگا کہ وہ کوئی غیر معمولی بات کہنے جا رہا ہے اور اسے اس وقت عائشہ کی طرف سے یقین دہانی کی شدید ضرورت ہے۔ تم جانتی ہو عائشہ، ہماری شادی پر نہ تمہارے گھر والے راضی ہوں گے نہ میرے گھر والے۔ اس سلسلے میں ہمیں خود ہی کچھ کرنا ہوگا، اور بہت جلد، کیونکہ ممی سمجھ چکی ہیں کہ میں تمہاری خاطر جولی سے شادی کرنے سے انکار کر رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے ایک ہفتے کے اندر ان کی بات نہ مانی تو وہ تمہارے گھر والوں کے سارے معاملے سے خبردار کر دیں گی۔ کیا؟ عائشہ کا چہرہ خوف سے فک ہو گیا تھا، اور میں ان کی دھمکی کو صرف دھمکی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ بہت ضدی ہیں۔ اب یا تو ان کی بات مان لوں یا پھر ہم دونوں ہی اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں اپنی دنیا بسا لیں۔ اب تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے منظور ہوگا۔ وہ بال اس کے کوٹ میں پھینک کر خود ایک طرف ہو گیا تھا، اور عائشہ نے اگر جدائی کے پچھلے 15 دن نہ گزارے ہوتے تو فیصلہ کرنے میں کچھ وقت ضرور لیتی۔ اس سے کٹ کر گزارے جانے والے وہ 15 دن جسم و جاں میں کانٹوں کی طرح چبھے تھے۔ بس پھر ٹھیک ہے، کل شام 6 بجے تم میرے فون کا انتظار کرنا۔ آگے کیا کرنا ہے میں تمہیں بتا دوں گا۔ اس کی رضامندی پا کر وہ کھل اٹھا تھا۔ ٹرین کی فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں سفر کرتی وہ اپنی نئی دنیا کی طرف گامزن تھی۔ تنہا سفر کرنے کا اس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا، لیکن ڈیوڈ نے اسے بہت تسلی دی تھی۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں نے سارا انتظام بہت اچھی طرح کیا ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں خود تمہارے ساتھ چلتا، لیکن میرا یہاں رہنا بھی ضروری ہے۔ تمہارے غائب ہونے پر تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈنے نکلیں گے تو کئی لوگ ایسے مل جائیں گے جنہوں نے اکثر تمہیں میری گاڑی میں کالج سے آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ سب کا شک مجھ پر جائے گا، اور میں غائب ہو گیا تو پولیس ممی اور جولی کو پریشان کریں گی، اس لیے میرا یہاں رہ کر سب کو یہ یقین دلانا کہ تمہارے غائب ہونے سے میرا تعلق نہیں ہے بہت ضروری ہے۔ آج میں بوتیک پر اور گھر پر ہی وقت گزاروں گا تو بہت سے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے۔ پھر جیسے ہی 1-2 دن میں حالات سازگار ہوئے میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تم آرام سے اپنے کمرے میں رہنا۔ بڑے ہوٹلوں میں یوں بھی کوئی زیادہ سنگن لینے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ ڈیوڈ کی ہدایت پر کالج سے ٹیکسی میں بیٹھ کر کینٹ اسٹیشن پہنچی تھی۔ کالج میں ہونے والے کسی فنکشن کا بہانہ کر کے اس نے یونیفارم کی بجائے جارجٹ کا ایک پلین سوٹ پہن لیا تھا۔ بیگ میں کتابوں کی بجائے اس کے 2 جوڑے رکھے تھے۔ رقم یا زیورات رکھنے سے اسے ڈیوڈ نے منع کیا تھا۔ میں تمہارے ماں باپ کی سب سے قیمتی چیز چرا رہا ہوں، میرے لیے یہی جرم کافی ہے۔ چیزوں کی تم فکر مت کرنا، وہ تو میں تمہیں خود بھی دلا سکتا ہوں۔ ڈیوڈ کی اس بات نے عائشہ کو بے حد خوش کیا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار فرد کی طرح اس کی ذمہ داریاں اٹھانا چاہتا تھا، اور عائشہ اس گھر کے تصور میں کھو گئی تھی جسے وہ اور ڈیوڈ مل کر بناتے۔ پیچھے چھوڑ آنے والے گھر کا خیال اس پل نہ جانے کیوں اس کے دل سے مٹ گیا تھا۔ آپ کو اس قدر پسینہ کیوں آ رہا ہے داؤد صاحب؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ داؤد رضا کو اس کے بیڈ پر لٹاتا شمس الدین اس کی حالت پر تشویش کا اظہار کرنے لگا، لیکن داؤد رضا میں جواب دینے کا یارہ نہ تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھ کر وہ خاموش پڑا رہا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو بلاتا ہوں، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر اسار جو محفل برخاست ہونے کے بعد لوگوں کو رخصت کر رہے تھے، شمس الدین کی اطلاع پر فوراً ہی اس کے کمرے کی طرف بڑھے، لیکن پھر انہیں دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ داؤد رضا کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ تم جاؤ میں دیکھتا ہوں، شمس الدین سے کہہ کر وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ داؤد کیا بات ہے؟ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے نرم آواز میں پوچھا۔ وہ مجھے بد دعائیں دے رہی ہے، اسے کہیں کہ ایسا نہ کرے، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، انتقام میں اندھا ہو رہا تھا، لیکن میں برا شخص نہیں ہوں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ اسے بچا لوں، لیکن قسمت نے دھوکہ دے دیا۔ وہ بے ربط بول رہا تھا۔ داؤد تم کس کی بات کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ ڈاکٹر اسار نے جھنجھوڑ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نہیں بتاؤں گا، کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، ورنہ اس کی طرح آپ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، وہ چیخا۔
شمس الدین میرا میڈیکل باکس لے کر آؤ، انہوں نے آواز لگائی۔ کچھ دیر بعد وہ سکون آور انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نوجوان کی زندگی میں کوئی راز ہے۔ اب تک میں خاموش تھا، لیکن اب اس سے ضرور وہ سوالات کروں گا جو اول روز سے مجھے الجھا رہے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے صرف یہ شخص ہی نہیں، کہیں کوئی اور بھی ہے جو تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر نظر جمائے ڈاکٹر ایثار سوچ رہے تھے۔ وہ صرف 18 سال کا تھا، مجھ سے پورے 6 سال چھوٹا، لیکن میرا سب سے بہترین دوست۔ مجھ میں اور اس میں بھائی ہونے کے سوا کوئی قدر مشترک نہیں تھی۔ وہ بہت پرجوش، قدرے غسیلا اور زندگی سے بھرپور لڑکا تھا۔ میری مذہب میں دلچسپی بہت سرسری تھی، لیکن وہ ہر سنڈے باقاعدگی سے ممی کے ساتھ چرچ جاتا تھا۔ میں زیادہ دوست بنانے کا عادی نہیں تھا، لیکن اس کے ڈھیر سارے دوست تھے۔ لیکن وہ دوست ہمیشہ اپنے ہم مذہب لڑکوں کو بناتا تھا۔ اس کے مزاج میں تھوڑی سی شدت پسندی تھی۔ وہ جب صرف 2 سال کا تھا تو پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اسے اس محرومی کا احساس نہ دلانے کے لیے میں نے اور ممی نے ضرورت سے زیادہ محبتیں اس پر لٹائیں۔ ہماری محبتوں نے اسے بہت نازک مزاج بنا دیا تھا۔ خلاف مزاج کسی بات کو برداشت کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور شاید یہ اس نازک مزاجی کا ہی سبب تھا کہ اس کا آئے دن کسی نہ کسی سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ ہمیں بہت بار اس کے جھگڑوں کو نپٹانا پڑا۔ میں اور ممی اسے سمجھاتے رہتے تھے، لیکن وہ کبھی ہماری بات نہ سمجھا، اور اس کی یہ جذباتیت آخرکار اسے ہم سے جدا کر گئی۔ چلو بھائی، سب لوگ ذرا جلدی جلدی اپنی جیبیں خالی کر دو، اور دیکھو کنجوسی بالکل نہیں چلے گی۔ آنرز سال اول باٹنی گروپ کی کلاسز کا آغاز ہوا۔ آج دوسرا ہی دن تھا، لہٰذا فری پیریڈ میں طلباء آپس میں تعارف کے مراحل طے کرنے اور ہلکی پھلکی گپ شپ لگانے میں مصروف تھے۔ مائیکل خوش گپیاں کرتے ان طلباء و طالبات سے بے نیاز اپنی سیٹ پر بیٹھا نوٹ بک میں کچھ نوٹ کرنے میں مصروف تھا۔ کلاس میں داخل ہونے والے 5-6 لڑکوں کے اس گروپ اور ان میں سے ایک لڑکے کے کیے گئے اعلان پر بے نیازی سے اپنے سابقہ کام میں مصروف رہا، البتہ اس کے کان پوری طرح کھلے تھے۔ کل ہی فائنل ایئر والے ہمیں فرسٹ ایئر فول بنا کر لوٹ چکے ہیں، اب آپ لوگ کس سلسلے میں جیبیں خالی کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کلاس میں سب سے زیادہ چہکنے والی لڑکی نے لڑکوں کے اس گروپ سے پوچھا۔ ہم کسی کو بیوقوف بنانے نہیں آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ڈپارٹمنٹ میں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر اس مہینے کی 18 تاریخ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہونے والے جلسے کے بینرز لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اسی سلسلے میں آپ سے مالی تعاون چاہتے ہیں۔ ایک لڑکے نے شائستگی سے بتاتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑے 2 لڑکوں کو اشارہ کیا تو وہ طلباء کے درمیان پہنچ کر ان سے چندے کی رقم وصول کرنے لگے۔ چلیے بھائی پڑھاکو صاحب، پہلے ذرا اپنی جیب سے کچھ ادائیگی کر دیجیے گا، پھر بے شک دوبارہ اپنی کتابی دنیا میں گم ہو جائیے گا۔ مائیکل کے پاس پہنچ کر ان میں سے ایک لڑکے نے اسے مخاطب کیا۔ سوری، میرے پاس فالتو رقم نہیں ہے۔ اس کا لہجہ بہت خراب تھا۔ ارے یار، یہ تو ثواب کا کام ہے، اس میں فالتو کا کیا سوال؟ دوسرے لڑکے نے اسے سمجھایا۔ تمہارے لیے ہوگا ثواب کا کام، میرے لیے تو یہ صرف تم لوگوں کی جھوٹی تعریفوں کا پروگرام ہے۔ تم کیا بتاؤ گے وہاں جلسے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں؟ لو مجھ سے سنو کہ مائیکل کی زبان نے زہر اگلنا شروع کر دیا تھا۔ حدید احسان، جو چندہ جمع کرنے والے لڑکوں میں سے ایک تھا، مائیکل کی اس بد زبانی پر شدید مشتعل ہو گیا تھا۔ قریب پڑی ایک کرسی اٹھا کر اس نے مائیکل کے سر پر دے ماری۔ لکڑی کی مضبوط کرسی سے لگنے والی یہ ضرب بے حد کاری تھی۔ مائیکل کے سر سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور وہ فوری طور پر بے ہوش ہو گیا، لیکن حدید احسان کا غصہ کم نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے بے ہوش وجود پر پیر سے مسلسل ٹھوکریں لگا رہا تھا۔ ارد گرد موجود طلباء و طالبات اس سچویشن پر کچھ دیر کے لیے دم بخود رہ گئے تھے۔ حدید کو قابو کرنے لگے۔ ہنگامے نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ انتظامیہ تک بھی خبر پہنچ گئی، اور انہوں نے حالات پر قابو پا کر مائیکل کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا۔ 2 دن کوما میں پڑا رہا تھا وہ۔ سر پر لگنے والی چوٹ اتنی شدید تھی کہ وہ پھر ہوش کی دنیا میں لوٹ کر آ ہی نہیں سکا۔ آئی سی یو کے سامنے اس کا ایک ایک سانس شمار کرتے میں نے، ممی نے اور جولی نے جو اذیت اٹھائی، اس کا اندازہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتا۔ اور جب اس کا بے جان وجود ہمارے سپرد کیا گیا تھا تو دلوں پر کیسے قیامت گزری تھی، وہ بھی صرف ہم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ممی اور جولی سراپا آنسو بن گئی تھی، اور میرے اندر تو انگارے دہک رہے تھے۔ میں نہیں جاننا چاہتا تھا کہ میرے بھائی نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ مجھے اس کی حرکت کی سنگینی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ مجھے تو صرف ایک بات کی خبر تھی کہ میرا وہ چھوٹا سا بھائی جسے میں نے انگلی تھام کر چلنا سکھایا تھا اور آج میرے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لائق ہو چکا تھا، اچانک ہی میری ہتھیلیوں سے پھسل گیا۔ وہ شخص جو مجھ سے میرے بھائی کو جدا کرنے کا سبب بنا تھا، میں اس سے شدید نفرت محسوس کر رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے اس جرم کی سزا دی جائے، لیکن وہ تو میرے بھائی کو مار کر اپنی قوم کا ہیرو بن گیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کے گھر والے بہت ہوشیار نکلے۔ میرے سنبھل کر وار کرنے سے پہلے ہی انہوں نے اسے ملک سے باہر بھیج دیا، اور پھر میرے ذہن میں انتقام کا ایک اچھوتا خیال آیا۔ میں نے اپنے اس خیال میں جولی کو شامل کر لیا۔ جولی، جو مائیکل کی منگیتر تھی، میرا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ ہم دونوں مل کر حدید احسان کو ایسا زخم دینے والے تھے جو ہماری طرف
طرح اسے بھی زندگی بھر تڑپاتا۔ ڈیئر عائشہ، جب تمہیں میرا یہ خط ملے گا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، لیکن میں نے اس وقت کو دیکھنے کے لیے بہت طویل صبر کیا ہے۔ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان، یہی اصول ہے نا تمہارے مذہب کا۔ میں نے بھی اسی اصول کو اپنایا ہے۔ جدائی کے بدلے جدائی اور تڑپ کے بدلے تڑپ کا تحفہ تمہارے اس ہیرو بھائی اور ماں باپ کے لیے یقیناً بہت عمدہ ہوگا۔ میں نے اور میری ماں نے تمہارے بھائی کی وجہ سے مائیکل کو ہمیشہ کے لیے کھویا تھا، اور اب تمہارے گھر والے تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ جو تڑپ ہماری زندگیوں کا حصہ ہے وہ اب تمہارے گھر والوں کا بھی زندگی بھر ساتھ دے گی، اور جو بدنامی وہ لوگ اٹھائیں گے وہ میری طرف سے اصل کے ساتھ سود کی ادائیگی ہے۔ تم یقیناً سمجھ گئی ہوگی کہ سارا قصہ کیا ہے۔ یہ بدلہ ہے میرے بھائی کے خون کا، جس کے لیے میں نے بہت صبر سے کام لیا ہے۔ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر کے جولی کو تم تک پہنچانا اور پھر تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا کچھ آسان نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے بھائی کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ میں تمہیں محبت کے فریب میں جکڑ کر اس مقام تک لے آیا کہ تمہارے پاس میری کئی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ بہرحال تمہاری نادانی اور کم عمری میرے مشن میں بہت کام آئی۔ تمہارے تعاون کے بغیر میں کیا کر سکتا تھا، سو اس کے لیے اسپیشل تھینکس۔ ہوٹل کے جس روم میں تم ٹھہری ہو اس کی بکنگ صرف ایک رات کے لیے کروائی گئی ہے۔ میرا خط پڑھنے کے بعد اسے فوراً چھوڑ دینا، ورنہ تو خیر ہوٹل والے خود ہی دھکے دے کر تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ ویسے دھکے تو اب تمہاری قسمت میں لکھ دیے گئے ہیں۔ پلٹ کر اپنے گھر جانا چاہو گی تو وہاں بھی تمہیں کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ آخر کو بڑے غیرت مند لوگ ہیں تمہارے گھر والے۔ اور ہاں، ایک اطلاع اور، میں یہاں موجود اپنا گھر اور بوتیک دونوں سیل کر چکا ہوں۔ جولی اور ممی 15 دن پہلے جولی کے ماما کے پاس لندن شفٹ ہو چکے ہیں۔ میں صرف تمہاری کہانی کا دی اینڈ کرنے کے لیے رکا ہوا تھا، جلد روانہ ہو جاؤں گا۔ میرے خیال میں تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہوگا، سو گڈ بائی ڈیوڈ۔ عائشہ احسان آنکھیں پھاڑے اس خط کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کے روم میں ناشتہ سرو کر کے جانے والا ویٹر ناشتے کے ساتھ اسے ایک لفافہ دے گیا تھا۔ تجسس کے سبب اس نے ناشتہ شروع کرنے کے بجائے لفافے کو کھول کر اس میں موجود تحریر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ خوابوں کے سنگ بلندیوں کی طرف پرواز کرتی عائشہ یکدم زمین پر آ گری تھی۔ چھوڑ کر چلے جانے والوں کے آخری خط پیچھے رہ جانے والوں پر کیسا ستم ڈھاتے ہیں، اس گھڑی وہ بہت اچھی طرح جان چکی تھی۔ ایک خط اس نے بھی تو اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا تھا۔ کیا فرق تھا اس میں اور ڈیوڈ میں؟ وہ اگر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا تو عائشہ نے بھی ایسے ہی کسی جذبے کے تحت ماں باپ کی عزت کو رول دیا تھا۔ ڈیوڈ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے پیچھے امی اور بابا کی وہ گفتگو بھی تھی جو ایک روز اتفاقاً اس نے سن لی تھی۔ بابا امی سے کہہ رہے تھے، نفیسہ، عائشہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ اس کے انٹر کرتے ہی اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ لیکن آپ نے اسے یونیورسٹی تک بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور اب اچانک شادی کا ذکر نکال کر بیٹھے ہیں۔ امی حیران تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ جو کہا جائے اس پر عمل بھی لازمی ہو۔ میں نے اس کی یونیورسٹی جانے کا ذکر صرف اس لیے کیا تھا کہ میں اس کے تیور دیکھ رہا تھا۔ اگر میں مصلحتاً جھوٹ نہ بولتا تو وہ بغاوت کی روش پر چل پڑتی۔ آج کل اگر لڑکیوں کی پڑھائی لکھائی پر اتنا زور نہ دیا جا رہا ہوتا تو میں میٹرک کے بعد ہی اسے گھر بٹھا لیتا۔ اب بھی سوچا تھا کہ بی اے تو کروا ہی دوں گا، لیکن حدید کے واقعے نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے۔ برا وقت کہہ کر نہیں آتا، روز گھر سے نکلتی ہے، بھلے وین میں ہی آتی ہے، لیکن خوف تو رہتا ہے۔ لڑکی ذات ہے، کہیں کسی کی باتوں میں آ گئی تو میری عزت خاک میں ملا دے گی۔ وہ کہہ رہے تھے اور عائشہ اس قدر بے اعتباری پر دل ہی دل میں ان سے خفا ہو گئی تھی۔ تبھی تو جب ڈیوڈ اس کی طرف بڑھا تو اس نے زیادہ مزاحمت نہ کی۔ میں آخر اپنے دل کو ماروں تو کیوں ماروں؟ میرے والدین کون سا میرے ساتھ فیئر گیم کھیل رہے ہیں جو میں انہیں دھوکہ دیتے ہوئے پچھتاؤں؟ اس کی یہ سوچ چادر اور چار دیواری کے تحفظ سے نکال کر اسے آج بالکل کھلے آسمان تلے لے آئی تھی۔ عائشہ کو ٹرین میں بٹھا کر میں سیدھا اس ہوٹل پہنچ گیا جہاں میں نے کچھ دنوں کے لیے کمرہ بک کروا رکھا تھا۔ گھر تو میں بیچ ہی چکا تھا۔ نئے مالکوں سے قبضہ دینے کے لیے جو 20 دن کی مہلت لی تھی وہ بھی کل ختم ہو چکی تھی۔ یقیناً پراپرٹی ڈیلر نے مکان کی چابیاں ان لوگوں کے حوالے کر کے انہیں مکان کا قبضہ دے دیا ہوگا۔ میں نے ان لوگوں پر ظاہر کر دیا تھا کہ میں اپنی فیملی سمیت باہر شفٹ ہو رہا ہوں، اور یہ سچ بھی تھا، لیکن میں اپنی آخری چال چل لینے کے باوجود صرف اس لیے یہاں ٹھہرا ہوا تھا کہ اپنے دشمنوں کی تباہی اور بربادی کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تماشا اتنی جلدی شروع نہ ہوگا، کم از کم عائشہ کی کالج ٹائمنگ ختم ہونے تک۔ یہ بات مجھے معلوم تھی، تو میں لمبی تان کر سو گیا۔ شام میں نہا دھو کر ہوٹل سے باہر نکلا اور ایک PCO سے عائشہ کے گھر کا نمبر ملایا۔ ہیلو جی، مجھے احسان صاحب سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کیے جانے پر میں نے فرمائش کی تھی، آپ کون صاحب بات کریں؟ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ احسان صاحب کو بہت سیریس ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ مجھے اطلاع فراہم کرنے والی ہستی پتہ نہیں کون تھی، لیکن میرے دل کو خوشی سے ہمکنار کر دیا تھا۔ میں فون بند کر کے بڑے خوشگوار موڈ میں شہر میں آوارہ گردی کرنے لگا۔ فی الحال میں نے اپنی گاڑی فروخت نہ کی تھی۔
رات 10 بجے کے بعد میں اپنے ہوٹل واپس پہنچا۔ کئی گھنٹوں کی آوارہ گردی کے بعد میرا خیال تھا کہ میں بستر پر لیٹتے ہی سو جاؤں گا، لیکن یکدم ہی بند آنکھوں کے پیچھے وہ چلی آئی، سیاہ چادر کے حالے میں، اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھتی۔ صبح جب میں نے اسے ٹرین میں بٹھایا تو ان آنکھوں میں خواب تھے، لیکن اب میں وہاں ایک شکوہ پڑھ رہا تھا۔ میرا کیا قصور تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی اور میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں بے قراری سے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کتنی معصوم اور بھولی بھالی تھی جو وہ اپنے گرد بنے جانے والے جال میں خوشی خوشی پھنستی چلی گئی۔ میں نے اور جولی نے مل کر اسے باقاعدہ ٹریپ کیا تھا۔ وہ سمجھی نہیں اور میری جھوٹی محبت پر یقین کر بیٹھی۔ میں نے سول میرج کے بہانے اسے گھر تک چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اس نے یہ تک نہ سوچا کہ اس جیسی قانوناً نابالغ لڑکی سے سول میرج کیوں کر کی جا سکے گی۔ میں نے تڑپ کر لاہور کے اس ہوٹل کا نمبر ملایا جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں ہوٹل کی انتظامیہ کو ناشتے کے ساتھ اپنے جس خط کو اس تک پہنچانے کی ہدایت کر کے آیا ہوں کم از کم اسے روک دوں۔ آگے کیا کیا جائے یہ بعد میں بھی سوچا جا سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے کئی بار کوشش کے باوجود میں ہوٹل کے نمبر پر کانٹیکٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر میں نے خود لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ عائشہ کو کوئی اور تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اس وقت ٹرین یا جہاز سے جانے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا، تو میں نے اپنی گاڑی میں بائی روڈ لاہور جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ مسلسل میرے خیال کے پردے پر ابھرتی رہی تھی۔ کبھی جولی کے کمرے میں بیٹھ کر اپنی مدھر آواز کا جادو جگاتی تو کبھی میرے غور سے دیکھنے پر چھینپ کر شرماتی۔ میری چند دن کی جدائی پر کتنا خفا ہوئی تھی وہ، اور میرے ہی سینے پر سر رکھ کر اس نے ڈھیروں آنسو بہائے تھے۔ ان آنسوؤں کی نمی آج میں اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ مجھ پر یکدم ہی انکشاف ہوا کہ اسے محبت کا دھوکہ دیتے دیتے بالآخر میں خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میں گاڑی کی رفتار بڑھاتا گیا۔ لاہور پہنچ کر میں کیا کرتا مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن میں پھر بھی جلد از جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ پورے انہماک سے ڈرائیو کرتے کرتے مجھے احساس ہوا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، لیکن میں نے اپنی حالت کو نظر انداز کر کے ڈرائیونگ جاری رکھی۔ مزید 1 گھنٹہ گزرا تو مجھ پر شدید کپکپی طاری ہونے لگی۔ مجھے بہت تیز بخار ہو چکا تھا اور اس کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر مجھے ہار ماننا ہی پڑی۔ ہائی وے پر مزید ڈرائیو کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ اس حقیقت کا ادراک ہونے پر میں نے قریبی شہر میں ٹھہرنے کا ارادہ کر کے اپنی گاڑی کو آپ کے شہر کی طرف آنے والے راستے پر ڈال دیا تھا، لیکن بہت جلد میری ہمت جواب دے گئی۔ میرا سر اتنی شدت سے ٹکرا رہا تھا کہ گاڑی کو قابو میں رکھنا میرے بس میں نہ رہا، اور پھر وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا جو مجھے آپ تک لانے کا سبب بنا۔ وہ ساری داستان سنا کر چپ ہو گیا اور ڈاکٹر اسار کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس کی پوری بات نہایت خاموشی سے بنا کوئی دخل دیے بڑی توجہ سے سنی تھی اور اب بھی گہرے تفکر میں مبتلا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کو یہ جان کر دکھ ہوا ہوگا کہ میں داؤد رضا نہیں بلکہ ڈیوڈ کلارک ہوں۔ آپ نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور میں اتنے دن مسلسل آپ کو دھوکہ دیتا رہا۔ تم ڈیوڈ ہو مجھے بے شک یہ نہیں معلوم تھا، لیکن تم داؤد نہیں، میں یہ بات اول روز سے بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ پشیمانی کا اظہار کرتا ڈیوڈ ڈاکٹر اسار کی اس بات پر چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ڈاکٹر ہوں تمہارا، میں نے اپنے ہاتھ سے تمہارے زخمی وجود کی رفوگری کی ہے۔ تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے پوشیدہ رہا تھا جو میں یہ نہ جان پاتا کہ تم چاہے کچھ بھی ہو لیکن مسلمان ہرگز نہیں ہو۔ وہ یکدم ہی سمجھ گیا کہ ڈاکٹر اسار کا اشارہ کس طرف ہے، اور پھر بھی آپ نے مجھے پناہ دی۔ وہ حیران تھا۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے لیے انسانیت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ آپ جیسے عظیم انسان سے نظر ملانے کے لائق نہیں ہوں میں۔ یقیناً آپ کو میرے وجود سے نفرت محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن یقین کریں میں برا شخص نہیں تھا۔ میں تو خود ہمیشہ سے جیو اور جینے دو پر یقین رکھتا تھا، لیکن مائیکل کے ساتھ ہونے والے حادثے نے میرے اندر کے حیوان کو جگا دیا تھا۔ انتقام کی راہ پر چلتا میں کیا کچھ کرتا چلا گیا مجھے معلوم نہ ہو سکا، اور جب احساس ہوا تو تقدیر نے دھوکہ دے کر بے بس کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی امٹ آئی تھی۔ میں تمہیں برا سمجھتا ہوں، اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ تمہارے اندر کے اچھے انسان کو میری تجربے کار آنکھیں بہت پہلے دیکھ چکی ہیں۔ اس اچھے انسان کو تباہ کرنے کی جو غلطی تم نے کی ہے، اگر اس کی تلافی کی کوشش کرو تو شاید ابھی بہت کچھ بہتر ہو جائے۔ تلافی کی تو ایک ہی صورت ہے کہ کسی طرح عائشہ میرے سامنے آ جائے اور میں اس سے کیے ہر جھوٹے وعدے کو سچ کر دکھاؤں، لیکن میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ لاہور جا کر اسے ڈھونڈنا تو دور کی بات ہے، میں تو ابھی اس گھر میں بغیر سہارے ادھر سے ادھر نہیں آ جا سکتا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ تم مجھے ہوٹل کا نام اور فون نمبر وغیرہ بتاؤ، میں اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ڈاکٹر اسار نے آفر کی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے ہوش میں آنے کے بعد آپ سے کہیں فون کرنے کی فرمائش کی تھی۔ وہ کال میں نے اسی ہوٹل میں کی تھی، عائشہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کی تھی، اور مجھے وہاں سے بتایا گیا تھا کہ وہ اسی روز صبح وہاں سے روانہ ہو گئی تھی جس روز بھی اسے میرا خط پہنچایا گیا تھا۔ اس کے گھر رابطہ کر کے دیکھتے ہیں، شاید وہ واپس اپنے گھر چلی گئی ہو۔ ماں باپ کتنے ہی سخت گیر کیوں نہ ہوں اپنی اولاد کو معاف کر ہی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسار نے خیال ظاہر کیا تو اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ مجھے اس کے گھر کا ٹیلی فون نمبر اچھی طرح یاد ہے۔
آپ وہاں بات کر کے دیکھ لیں۔ اس کا جوش و خروش دیکھتے ہوئے ڈاکٹر ایسار نے فوراً ہی ٹیلی فون سیٹ وہاں منگوا کر اس کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد انہوں نے فون بند کیا تو ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے دوسری طرف کی بات کا اندازہ کرنے کی کوشش کرتا وہ فوراً ہی پوچھ بیٹھا تھا۔ عائشہ وہاں نہیں پہنچی، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہاں اب کچھ بھی نہیں بچا۔ عائشہ کے گھر سے غائب ہونے والے دن اس کے والد کو جو ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ پے در پہ صدموں نے عائشہ کی امی کا ذہنی توازن خراب کر دیا۔ آج کل وہ ایک مینٹل ہاسپٹل میں ہے۔ اپنے گھر ہونے والے اتنے حادثات کی خبر سن کر بھی حدید احسان واپس وطن نہیں لوٹا، کیونکہ وہ وہاں شادی کر چکا ہے اور یہاں واپس آ کر کسی بدنامی کا حصہ دار نہیں بننا چاہتا۔ مکان اس نے ایک عزیز کی نگرانی میں دے رکھا ہے، جنہوں نے اسے کرائے پر اٹھا کر اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حدید کی ہدایت پر اس کی والدہ کے علاج معالجے کے لیے مختص کر دی ہے۔ یہ ساری معلومات مجھے جن صاحب سے حاصل ہوئی ہیں وہ کرایہ دار ہی ہیں۔ جو اس نے چاہا تھا عائشہ کے خاندان کے ساتھ ویسا ہی ہوا تھا، لیکن یہ سب کچھ جان کر خوش ہونے کی بجائے اس کی اذیت میں اضافہ دو چند ہو گیا تھا۔ چہرے پہ آنسوؤں نے لکھی ہیں کہانیاں، آئینہ دیکھنے کا مجھے حوصلہ نہیں۔ کچھ کہانیاں انسانی ذہن تخلیق کرتا ہے اور پھر اپنی تخلیق کردہ کہانی پر اپنی مرضی کے کرداروں کو پرفارم کرتا دیکھ کر اپنی کامیابی پر جشن بھی مناتا ہے، لیکن اس وقت ایک بات اسے بھول جاتی ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ اس سے بڑھ کر وقت کہانی تخلیق کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ اور جو لوگ وقت کی لکھی کہانی کی زد میں آتے ہیں ان کے اندر آئینہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں رہتا۔ مقافات عمل کا مرحلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ڈیوڈ کی زندگی میں بھی یہ مرحلہ آ چکا تھا۔ تم لندن کال کر کے اپنی ممی کو اپنی خیریت کی اطلاع دو۔ ڈاکٹر ایسار کو جب پتہ چلا کہ حادثے کے بعد سے ایک بار بھی اس نے اپنی ممی سے کانٹیکٹ نہیں کیا تو انہوں نے اسے سختی سے ہدایت کی۔ میں نے اپنے دل میں عہد کر رکھا ہے کہ جب تک عائشہ کو نہ ڈھونڈ نکالوں گا میں خود بھی اپنے پیاروں کے لیے تڑپوں گا۔ میں اس کا درد اپنے دل میں اسی شدت سے محسوس کرنا چاہتا ہوں جس شدت سے میں نے اسے دوچار کیا ہے۔ نہایت ہی احمقانہ سوچ ہے۔ تم سے غلطی ہوئی اور تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے کہ بہت کافی ہے۔ غلطی کا احساس ہونے پر اس کی تلافی کی کوشش کی جاتی ہے، غلطی پر غلطی نہیں کی جاتی۔ اپنی ماں کو تکلیف پہنچا کر تم عائشہ کو کیا فائدہ پہنچا سکو گی؟ بہتر ہے کہ تم ان سے رابطہ کرو۔ ماں دنیا کی جس بھی خطے یا مذہب سے تعلق رکھتی ہو اس کے دل میں اپنی اولاد سے محبت کا جذبہ یکساں ہوتا ہے، اور ایک محبت بھرے دل کو دکھانے کی اجازت میں تمہیں ہرگز نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر ایسار کے سمجھانے پر اس نے لندن کال کی تھی۔ اوہ ڈیوڈ، کہاں تھے تم؟ پور بوائے، کوئی خبر ہی نہیں دی اپنی۔ سنتھیا کتنی تڑپتی تھی تمہارے لیے۔ آنٹی جینی اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ ممی کہاں ہے آنٹی؟ میری ان سے بات کرواؤ۔ کسی انہونی کا احساس کر کے وہ چلایا تھا۔ سوری ڈیوڈ، تمہیں معلوم ہے کہ سنتھیا مائیکل کی ڈیتھ کے بعد مینٹلی کتنا ڈسٹرب تھی؟ اس پر سے تم اسے یہاں شفٹ کرنے کے بعد خود غائب ہو گئے تو وہ بالکل ہی ہوش و حواس گنوا بیٹھی۔ اسے اکثر غائب دماغی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ اسی کیفیت میں ایک دن وہ گھر سے باہر نکلی تو سڑک کراس کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اور ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ تمہارا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا، اس لیے تمہیں انفارم نہ کیا جا سکا۔ آنٹی جینی اس کے سماعتوں میں دھماکے کر رہی تھی۔ اور جولین کہاں ہے؟ وہ بہت مشکل سے کچھ اور کہنے کی ہمت کر سکا تھا۔ وہ تو یہاں آنے کے 1 مہینے بعد ہی اپنے کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سنتھیا کی ساری رقم اور جیولری بھی اسی کے پاس تھی۔ گھر سے جاتے وقت وہ انہیں بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ ڈیوڈ نے لائن کاٹ دی۔ مزید کچھ اور سننا اس کے بس میں نہیں تھا۔ ماں کو تو قدرت نے جدا کیا تھا، لیکن جولی کی حرکت کو کیا نام دیتا وہ؟ مائیکل کے مرنے پر جس لڑکی نے رو رو کر اپنا حشر کر لیا تھا وہ اتنی جلدی راہ بدل گئی تھی۔ زندگی ہر بار نئے رخ سے اس کے سامنے آ رہی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ نکلے کسی کی تلاش میں، پھر یوں ہوا کہ خود کو نہ پائے تمام عمر، پھر یوں ہوا کہ اور کسی کے نہ ہو سکے، پھر یوں ہوا کہ وعدے نبھائے تمام عمر۔ رضا بوتیکس کے نام سے اس نے لاہور میں اپنا بوتیک کھول لیا تھا۔ شکر تھا کہ سابقہ بوتیک اور گھر کے فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اس نے ممی کے حوالے نہ کی تھی، ورنہ یقیناً آج وہ رقم کے معاملے میں وہ بالکل ہی تہی دست ہو جاتا۔ میں لاہور میں سیٹل ہونا چاہتا ہوں۔ عائشہ اسی شہر کی بھول بھلائیوں میں گم ہوئی تھی اور مجھے لگتا ہے میں ایک دن وہیں کہیں اسے پالوں گا۔ مکمل صحتیاب ہونے کے بعد اس نے ڈاکٹر ایسار سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور اب 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ عائشہ کی تلاش میں مسلسل ناکامی کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا کہ قدرت گناہوں پر صرف سزا نہیں دیتی ہے بلکہ کفارے کا موقع بھی دیتی ہے، اور وہ اپنے حصے کا کفارہ ادا کرنے کو تیار تھا۔ اسے زندگی کے اس رخ سے متعارف کروانے کا سہرا ڈاکٹر ایسار یوسفی کے سر تھا۔ بے پناہ سرفراز ہوا تھا وہ ان کی ہمہ جہت شخصیت سے، یہاں تک کہ جھوٹ موٹ داؤد رضا کا نام اختیار کرنے والا ڈیوڈ سچ مچ داؤد رضا بن گیا۔ کاش مائیکل کو بھی آپ جیسا کوئی شخص ملا ہوتا تو وہ بھی میری طرح اسلام کی حقیقت کو پا جاتا۔ بے عقل اور گمراہ مسلمانوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقش اس کے ذہن میں بنایا تھا اس نے اس کی جان لے لی۔ اسلام کی حقیقت کو تو تقلید کی اندھی راہ پر چلتے مسلمان نہیں جانتے، مائیکل کسے جان پاتا؟
لیکن میں خوش ہوں کہ مجھے آپ کے طفیل دین حق کو جاننے اور اپنانے کا موقع ملا۔ زندگی نے میرا اتنا کچھ چھین کر مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مجھ سے بڑھ کر شاید ہی کوئی شخص اس نعمت کی قدر کر سکے۔ وقت رخصت اس نے ڈاکٹر ایثار سے کہا تھا، اور ان کے چہرے پر مسرت کی چمکتی ہوئی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ان کی دورس نگاہوں نے اس کے اندر جس اچھے انسان کو دریافت کیا تھا، اب وہ پوری طرح باہر آ چکا تھا۔ کئی برس پہلے جس چھوٹے سے شہر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کا بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا، آج داؤد رضا بھی اس مشن کا حصہ تھا۔ لاہور میں اگرچہ وہ عائشہ کے خاطر رہائش رکھے ہوئے تھا، لیکن ہر ویکینڈ پر ڈاکٹر ایثار کے پاس جانا اس نے معمول بنا رکھا تھا۔ اس کی طرف سے مسلسل کی جانے والی مالی معاونت نے ڈاکٹر ایثار کے مشن میں بڑی مدد دی تھی۔ اب وہ پہلے سے بڑھ کر لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے کے لائق۔ داؤد رضا نے ایک ذمہ داری اور بھی اپنے کاندھوں پر اٹھائی تھی۔ عائشہ احسان کی ماں کو مینٹل ہاسپٹل سے نکال کر وہ اپنے گھر لے آیا تھا۔ ہاسپٹل میں ان کی حالت بے حد ابتر تھی۔ حدید احسان نے اپنے جس عزیز کے ذمہ ماں کی دیکھ بھال کا کام لگایا تھا، وہ یقیناً مکان کے کرائے کی مد میں ملنے والی رقم ان کی بجائے خود اپنے آپ پر خرچ کر رہا تھا۔ جبھی تو ہاسپٹل میں مسز نفیسہ احسان کا کوئی پرسان حال ہی نہ تھا۔ کوئی اس لاچار اور لاوارث بوڑھی عورت کا خیال رکھتا بھی تو کیوں؟ جس کی وصل ذمہ داری تھی وہ تو چند نوٹ ان کے نام مخصوص کرنے کا احسان کر کے اپنی زندگی کی خوشیوں میں مگن ہو چکا تھا۔ کل میڈم جھرنا کی سیکرٹری کو ان کے ڈریسز کی ڈیلیوری نہیں کی جا سکی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں خود ڈریسز ان کے گھر پر پہنچا دوں گا، لیکن اتفاق سے آج مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ اگر آپ ڈریسز پہنچانے کا کام کسی اور سے کروا دیں تو میرے سر سے بوجھ کچھ کم ہو جائے گا۔ ارم جب ابتدا سے ہی داؤد رضا کے ساتھ تھی اور بہت اچھی ڈریس ڈیزائنر تھی، اس کے پاس آ کر فکر مندی سے بولی، اوکے تم فکر مت کرو، میں خود کر لوں گا یہ کام، تم مجھے اپنی میڈم جھرنا کے گھر کا ایڈریس دے دو۔ وہ جانتا تھا کہ ارم بہانے باز نہیں، اگر اس کو آج گھر جانے کی جلدی ہے تو یقیناً کوئی بہت ضروری کام ہی ہوگا۔ شام 6 بجے کا وعدہ کیا تھا میں نے، 5:30 تو ہونے ہی والے ہیں، اگر آپ ابھی نکل جائیں تو اچھا ہوگا۔ ایڈریس نوٹ کروانے کے بعد اس نے داؤد رضا کو بتایا تو وہ اسے گھورنے لگا۔ کبھی کبھی تو بندے کو زج کر دیتی ہوں، خیر اب تو بھگتنا ہی پڑے گا، چلو ساتھ ہی نکلتے ہیں، راستے میں تمہیں بھی ڈراپ کر دوں گا۔ یو آر سو نائس۔ ارم ہنسنے لگی اور پھر جب تک وہ اپنی چیزیں وغیرہ سمیٹ کر چلنے کے لیے تیار ہوئی، داؤد ڈرائیونگ سیٹ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہونے والے حادثے نے اس کی ایک ٹانگ میں ہلکی سی لنگڑاہٹ پیدا کر دی تھی، اس کے باوجود وہ بہت ایکٹیو تھا۔ تمہاری میڈم جھرنا کافی عرصے سے ہماری بوتیک سے ڈریسز تیار کروا رہی ہیں، لیکن کبھی میرا ان سے سامنا نہیں ہوا۔ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے آرام سے کہا، سامنا تو کبھی میرا بھی نہیں ہوا، ہمیشہ ان کی سیکرٹری آتی ہیں، ویسے بھی یہی سنا ہے کہ وہ زیادہ کہیں آتی جاتی نہیں، فلموں کے لیے پلے بیک سنگر کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی آڈیو اور ویڈیو البمز میں مارکیٹ میں آتے ہیں، لیکن کہیں بھی میڈم جھرنا خود دکھائی نہیں دیتی۔ ویڈیو میں ہمیشہ ماڈل سے کام لیا جاتا ہے۔ ارم نے تفصیلات فراہم کی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی بدصورت خاتون ہو، اس لیے کیمرے کا سامنا کرنے سے گھبراتی ہیں۔ ممکن ہے، ویسے آواز اتنی خوبصورت ہے، ذہن میں کسی بدصورت ہستی کا خاکہ بنتا تو نہیں۔ داؤد کی رائے پر ارم نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ مجھے کیا معلوم، میں کون سا گانے وغیرہ سنتا ہوں، لاپرواہی سے کہتے اس نے گاڑی ارم کے گھر کے قریب روکی۔ تمہارے لفٹ کے لیے شکریہ۔ ارم اسے گڈ بائے کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی تو اس نے اگلی منزل کی طرف سفر شروع کیا۔ میڈم اس وقت ریاض کر رہی ہیں، آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا، آپ بیٹھیں۔ میں نے انہیں اطلاع کر دی ہے۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر جانے والا ملازم کچھ دیر بعد کولڈ ڈرنک اور پیغام پہنچا کر وہاں سے چلا گیا تو داؤد رضا نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، لیکن اگلے ہی پل وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ ستار کے ساتھ سنائی دیتی مدھر آواز نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح اس آواز کے تعاقب میں ڈرائنگ روم سے نکل کر گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھتا گیا۔ سرے طاق جہاں نہ چراغ ہے، پس بام شب نہ سحر کوئی، عجیب ایک عرصہ دراز ہے، نہ گمان ہے نہ خبر کوئی، نہیں اب تو کوئی ملال بھی، کسی واپسی کا خیال بھی، غم بے کسی نے مٹا دیا، میرے دل میں تھا بھی اگر کوئی، تیری بے رخی کے دیار میں، گھری تیرگی کے حصار میں، جلے کس طرح چراغ جاں، کرے کس طرح کوئی سفر کوئی، کٹے وقت چاہے عذاب میں، کسی خواب میں یا سراب میں، جو نظر سے دور نکل گیا اسے یاد کرتا ہے ہر کوئی۔ وہ بہت ڈوب کر گا رہی تھی۔ آواز کا ترنم درد کے چاشنی کے ساتھ مل کر کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ یہ آواز داؤد رضا کے لیے اجنبی نہ تھی، ہاں آواز میں درد کا یہ رچاؤ ضرور نیا تھا۔ عائشہ! کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ تڑپ کر مڑی اور اگلا لمحہ دونوں کے لیے ہی قیامت تھا۔ چل چل کر اس کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی وہ چلتی جا رہی تھی۔ بے سمت بے منزل مسافروں کے نصیب میں آبلہ پائی کے سوا لکھا بھی کیا ہوتا ہے۔ آج صبح تک وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے پرآسائش کمرے میں تھی اور اب خاک اڑاتے سڑکوں پر حواس باختہ چلی جا رہی تھی۔ سیاہ چادر جو ہمیشہ اس کے چہرے کی گرد ہالہ بنائے رکھتی تھی، اس کے دائیں شانے سے لٹکتی زمین تک پہنچ کر خاک آلود ہو رہی تھی۔ کہاں جاؤں؟ مسلسل ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا، جس کا جواب کہیں نہیں تھا۔ بابا!
میرے بابا دنیا سے چلے گئے۔ ایک آہ اس کے سینے سے نکلی، لیکن باوجود کوشش کی آنکھ میں آنسوؤں کا ایک قطرہ نہ آ سکا۔ آج صبح ہوٹل سے نکلنے کے بعد اس نے پہلا کام اپنے گھر فون کرنے کا کیا تھا، لیکن دوسری طرف سے کال ریسیو کیے جانے پر کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ لیکن اس کی سماعتوں نے گھر میں گونجتے نوحوں کو سنا تھا۔ احسان انکل کی ڈیڈ باڈی گھر پہنچنے والی ہے۔ اس کی کسی کزن نے نہ جانے کسی اطلاع فراہم کی تھی، لیکن عائشہ احسان کی سماعتیں برف ہو گئی تھیں۔ اس کا باپ رسوائی کے خوف سے دنیا چھوڑ گیا تھا، اور وہ یہاں ایک اجنبی شہر میں تنہا در بدر پھرتی اس کا ماتم کرنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک بار واپس جا کر ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن واپسی کا ہر در بند تھا۔ وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ جو معمولی رقم اس کے پاس تھی وہ بھی اس کال پر خرچ ہو چکی تھی۔ یوں ہی شہر کے راستوں پر چکراتے بلاخر شام کا دھندلا کا پھیلنے لگا تھا۔ وہ بھی تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ حلیم، گرما گرم حلیم۔ نزدیک کھڑے ایک ٹھیلے والے کی آواز کے ساتھ حلیم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ بھوک کے احساس کے ساتھ ہی اسے اپنی سب سے اہم ضرورت کا احساس ہوا۔ وہ رات دن بھر کی طرح سڑکوں پر گھوم کر یا اس درخت کے نیچے بیٹھ کر نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے ہر حال میں ایک پناہ گاہ درکار تھی۔ بیٹی، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ بڑی دیر سے حلیم والے کے پاس بینچ پر بیٹھ کر حلیم روٹی کھاتے ایک سفید ریش والے بڑے میاں اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنی جگہ پر مسلسل جمے دیکھ کر وہ بلاخر صبر نہ کر سکی۔ گھر کا راستہ ہی نہیں مل رہا، جبھی تو ادھر ادھر بھٹک رہی ہوں۔ وہ آزردگی سے بولی۔ کہاں، کس علاقے میں ہے تمہارا گھر؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ بے چینی سے پوچھنے لگے۔ کہیں نہیں، اس دنیا میں کم از کم اب میرے لیے کوئی گھر نہیں رہا، وہ غائب دماغی کے عالم میں انہیں جواب دے رہی تھی۔ گھر سے بھاگ کر آئی ہو؟ بڑے میاں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے چپ رہی۔ رات اس درخت کے نیچے بیٹھ کر تو نہیں گزار سکتی ہو تم؟ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا دوں۔ اس آفر پر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ بڑے میاں نے اسے اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا کر رکشے والے کو چلنے کا بتایا تھا، وہ سن نہ سکی۔ جلد ہی وہ لوگ تنگ گلیوں والے کے علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ رکشے سے اتر کر بڑے میاں اسے اپنے ساتھ لیے گلیوں سے گزرتے چلے گئے۔ گلیاں تنگ ہونے کے باوجود بہت بارونق تھیں۔ جگہ جگہ پھول فروشوں اور پان والوں کی دکانیں تھیں، جہاں لوگ خرید و فروخت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ میرا گھر ہے۔ ایک 2 منزلہ وہ سیدھا سے مکان کے سامنے پہنچ کر بڑے میاں نے اسے بتایا، اور پھر کھلے ہوئے دروازے سے ڈیوڑی میں داخل ہو کر اوپری منزل کی طرف جاتی سیڑھیوں پر اسے لے کر چڑھنے لگے۔ اصغر خان، یہ کسے لے آیا ہے؟ میک اپ زدہ چہرے والی ادھیڑ عمر عورت نے عائشہ کی طرف جانچتی نگاہوں سے دیکھتے بڑے میاں سے پوچھا۔ کچھ مت پوچھو زہرا بائی، ہیرا ہے، ہیرا۔ سڑکوں پر رول رہا تھا، میں تمہارے پاس لے آیا۔ اس کے تراش خراش کرو، بڑا منافع کرے گی۔ عائشہ ٹکرا کر گر پڑی۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ ہاتھ دھوکا ہو چکا تھا۔ دیکھ لڑکی، سیدھی طرح لائن پر آ جا، ورنہ زہرا بائی نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، بڑے بڑوں کو سدھارا ہے۔ میں نے تیری جیسی کل کی چھوکری کی کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ زہرا بائی نیم جان پڑی عائشہ کے سامنے غصے سے بل کھا رہی تھی۔ چھٹانگ بھر کی لڑکی نے اسے ناک و چنے چپوا دیے تھے۔ مار پیٹ، دھمکیاں، ہر حربہ ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ وہ کسی طرح قابو میں ہی آ کر نہیں دیتی تھی۔ اب بھی زہرا بائی کی چیخوں پکار پر وہ خاموشی سے آنکھیں موندے پڑی رہی۔ آخر کو زہرا بائی تھک ہار کر خود ہی وہاں سے ہٹ گئی۔ کیوں اماں، قابو میں نہیں آئی لڑکی؟ تمہارا برسوں کا تجربہ کم پڑ گیا اس کے ضد کے سامنے؟ کاجل نے زلفوں کو سلجھاتے ہوئے زہرا بائی کو چھیڑا۔ ارے جس کو جان کی پرواہ نہ ہو اسے اور کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے؟ اتنی مار پیٹ پر تو بڑے بڑے چین بول پڑتے ہیں، لیکن یہ لڑکی ایسی ڈھیٹ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بس یکرانی ہی آئی تھی، اڑیل ٹٹو، لیکن اسے بھی 2 دن کے فاقے نے لائن پر لگا دیا تھا۔ لیکن یہ تو پہلے ہی منہ میں روٹی کا ایکنے والا رکھنے کو تیار نہیں۔ اس کا کیا علاج کروں میں؟ زہرا بائی سخت جھنجھلائی ہوئی تھی۔ تو ذرا صبر سے کام لے، اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ رہنا تو اس کو اب یہی ہے نا زندگی بھر، لائن بھی پکڑ ہی لے گی۔ کاجل نے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ چل چل، زیادہ سبق نہ دے، مجھے بھی آتے ہیں سارے گر، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اصغر خان چودھری انور کے کان میں پھونک آیا کہ زہرا بائی کے پاس نیا ہیرا آیا ہے، اور تجھے تو پتہ ہے چودھری نئے مال کے نام پر کیسا اتاولا ہو جاتا ہے۔ کہلوا رکھا ہے اس نے اس اصغر خان کے ہاتھ کہ آج رات آئے گا۔ اصغر خان کے نام کے ساتھ ہر بار وہ ایک بڑی سی گالی ٹانگ دیتی تھی۔ اچھا چلو، میں ہی کچھ کرتی ہوں، آخر بزنس کا معاملہ ہے۔ تم ایسا کرو، ڈاکٹر کو بلوا لو ذرا۔ کاجل لہراتے ہوئے اس کمرے میں گھس گئی تھی جہاں عائشہ کو رکھا گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عائشہ کے ماتھے پر ہتھیلی رکھتے کاجل نے نرمی سے پکارا۔ مر جاؤں گی لیکن تم لوگوں کی بات نہیں مانوں گی، ہذیانی انداز میں کہتے اس نے اپنے ماتھے پر سے کاجل کا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کون خوشی سے مانتا ہے ایسے کاموں کے لیے، لیکن زہرا بائی ایسی ظالم ہے کہ مار مار کر ادھموا کر دیتی ہے اور مرنے بھی نہیں دیتی۔ اپنے لہجے میں آزردگی سموئے وہ بڑی عمدہ اداکاری کر رہی تھی۔ میں بھی تمہاری طرح ان لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ شروع میں بہت ہاتھ پیر مارے، پھر آخر کار تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن آسان نہیں ہوتا ذلت کی زندگی کو اپنانا۔
آج بھی دل اذیت محسوس کرتا ہے اپنی معصومیت کے چھن جانے کے پہلے پل کی۔ تمہیں دیکھ کر ایک بار پھر سارے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ اس کا انداز اتنا اثر انگیز تھا کہ عائشہ اس کی طرف توجہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ تو تم زہرا بائی کی سگی بیٹی نہیں ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، 4 سال پہلے ٹرین کے ایک حادثے میں میری پوری فیملی ہلاک ہو گئی تھی، صرف میں زندہ بچی، اور جیسے تمہیں اصغر خان ہمدردی کا جھانسا دے کر یہاں لے آیا، مجھے بھی زہرا بھائی کا ایک ہرکارہ یہاں لے آیا تھا۔ کاجل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بہت دکھ بھری داستان ہے تمہاری، لیکن افسوس کرنے کے سوا میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس کے آنسوؤں نے عائشہ کا دل موم کر دیا تھا، اور وہ اس کا ہاتھ تھام کر گویا اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میں تو تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ کیسے؟ میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گی۔ کاجل کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی تھی۔ واقعی؟ عائشہ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بالکل، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ میں راضی ہوں، وہ جوش سے بولی۔ ابھی کچھ دیر بعد یہاں ایک ڈاکٹر آئے گا جو تمہاری مرہم پٹی کرے گا، ہو سکتا ہے کچھ دوائیں وغیرہ کھانے کے لیے دے، بلکہ میں اس سے کہوں گی تمہیں ڈرپ لگا دے تاکہ تم جلد سے جلد ریکور کر سکو۔ یہاں سے نکل کر سروائیو کرنے کے لیے تمہارا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہاں، دیکھو اب زہرا بائی کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے ضد کرنے کی بجائے آرام سے کھاؤ پیو اور اپنا حلیہ درست کر کے نارمل طریقے سے رہو، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ تم نے ہتھیار ڈال دی ہیں۔ وہ مطمئن ہوگی تو تم پر سے پہرے بھی کم ہو جائیں گے اور میں موقع دیکھتے ہی تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ کاجل آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہی تھی، اور پھر عائشہ نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے، مرہم پٹی اور ڈرپ نے اس پر مثبت اثرات مرتب کیے تھے۔ بہت عرصے بعد وہ سکون سے کئی گھنٹوں تک سوتی رہی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ عائشہ کی آنکھ کھلی تو ماحول میں تاریکی در آئی تھی۔ اٹھو، نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، طبیعت اور اچھی ہو جائے گی۔ ایک جوڑا اس کے ہاتھ میں تھماتے کاجل نے اسے غسل خانے کی طرف دھکیلا۔ واو، ونڈرفل! تم تو بے حد جچ رہی ہو اس سوٹ میں۔ بلیک ڈبل جارجٹ کے ڈیپ گلے اور ہاف آستینوں والے ہلکے سے سنہری بیل کے سوٹ میں واقعی اس کا روپ دمک اٹھا تھا۔ لاؤ میں تمہارے بال بنا دوں، کاجل نے محبت سے کہتے ڈرائر سے اس کے بالوں کو سکھانا شروع کر دیا۔ بال سکھا کر اس نے بالوں کو خوبصورت سے اسٹائل میں سیٹ کر دیا۔ تمہارا میک اپ کر کے دیکھو، سادگی میں اتنا غضب ڈھا رہی ہو تو میک اپ میں جانے کیسے لگو گی؟ کاجل نے فرمائش کی۔ نہیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، عائشہ نے آشکار کیا تھا۔ سوری، میں بس یوں ہی تمہیں دیکھ کر اپنی چھوٹی بہن کا خیال آ گیا تھا۔ اکثر کہیں آنے جانے کے لیے میں ہی اسے تیار کرتی تھی، کاجل اداسی سے کہہ کر جانے لگی تو عائشہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ اگر میرے میک اپ کروا لینے سے تمہیں خوشی ملتی ہے تو میں راضی ہوں۔ اور پھر 15-20 منٹ کاجل نے اس کے چہرے پر طبع آزمائی کر کے اسے آئینے کے سامنے کھڑا کیا تو وہ اپنا آپ شناخت ہی نہ کر سکی۔ آنکھوں میں کاجل کی پتلی سی لائن کے سوا اس نے زندگی میں کبھی کسی قسم کا میک اپ نہیں کیا تھا، اور اب جیسے یکدم ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ تمہاری صورت تو دل چاہ رہا ہے آنکھوں میں بسا لوں، لیکن مجبوری ہے، اب میں مزید تمہارے پاس نہیں ٹھہر سکتی، یہ میرے رقص کی پریکٹس کا وقت ہے۔ ہاں، اگر تم 2 گھنٹے تک برداشت کر سکو تو اپنا حلیہ چینج مت کرنا، میں دل بھر کر تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی تم جانے کب یہاں سے چلی جاؤ۔ کاجل کی محبت اور لہجے کا درد ہر بار عائشہ کو اس کی بات مان لینے پر مجبور کرتا تھا۔ سو اب بھی وہ ہار گئی تھی، لیکن جب انتظار کرتے کرتے 2 کے بجائے 3 گھنٹے گزر گئے تو اسے شدید کوفت نے آ گھیرا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ خود نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ کمرے سے باہر سنائی دیتی گھنگروؤں کی چھنک اور موسیقی کی آوازیں باہر کے ماحول کو واضح کر رہی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، میں کب سے تمہاری خاطر سج سنور کر بیٹھی ہوں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ کہتی ہوئی تیزی سے پلٹی تو اجنبی صورت نے اسے دم بخود کر دیا۔ باخدا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ ہمارا اس قدر بے چینی سے انتظار کریں گے، ورنہ کب کے دربار حسن میں حاضر ہو گئے ہوتے۔ 50-55 کی درمیانی عمر کا وہ شخص باچھے پھیلا کر بولا تو پان کی کثرت استعمال سے بدنما ہو جانے والے دانت نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کون ہیں؟ جائیں یہاں سے، میں کاجل کا انتظار کر رہی ہوں۔ کاجل ہی نے تو یہاں تک ہماری رہنمائی کی ہے، دروازے تک پہنچانے کی ڈیوٹی تھی اس کی، سب وہ اس نے انجام دے دی۔ آگے آپ کی ڈیوٹی ہے ہمیں خوش کرنے کی، تو واللہ مزید نہ تڑ پائیے۔ وہ دروازے کی چٹکنی لگا کر آگے بڑھا تو سارا کھیل عائشہ کے سامنے واضح ہو گیا۔ تم ہر بار لوگوں کے فریب میں آ جاتی ہو عائشہ احسان، تم سے بڑھ کر شاید ہی کوئی شخص اس دنیا میں بے وقوف ہوگا۔ اپنے آپ کو گھرکتے وہ کمرے میں نظریں دوڑانے لگی اور فوراً ہی اس کی نظر میں شیشے کا بنا نازک سا سائڈ لیمپ آ گیا۔ جس چیز کے لیے تم جیسے لالچی اور ہوس پرست لوگ بھوکے ہو، میں اس چیز کو ہی تباہ کر دوں گی، میں اپنے حسن کو برباد کر ڈالوں گی۔ جنونی کیفیت میں اس نے لیمپ اٹھا کر اپنے چہرے پر دے مارا۔ بائیں رخسار پر لگنے والی یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ کانچ کے ٹکڑے اندر تک اترتے چلے گئے اور بھل بھل خون بہنے لگا۔ زہرا بھائی، کاجل، مینا، دیکھو کیا کر لیا اس پاگل لڑکی نے۔ چودھری انور حواس باختہ ہو کر سب کو آوازیں لگاتا باہر کی طرف دوڑا اور چند لمحوں بعد وہ لوگ اسے ہاسپٹل کی طرف لے جا رہے تھے۔ ایک بات بولو زہرا بھائی،
لڑکی تمہارے کسی کام کی نہیں، صحیح ہو کر واپس بھی آئے گی تو دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے، اس بات کی کیا ضمانت؟ چودھری انور اگلی صبح زہرا بائی کے سامنے بیٹھے خیال آرائی کر رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں چودھری صاحب، زہرا بائی کو ایسا گھاٹا زندگی بھر کسی سودے میں نہیں ہوا۔ لڑکی میں تو مانو کسی جن کی روح گھسی ہوئی ہے، کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ کر دیتی۔ تو ایسا کرو، سودا کر لو مجھ سے اس کا۔ لیکن بھلا وہ آپ کی کس کام کے؟ زہرا بائی کو حیرت ہوئی۔ بس دل پر چڑھ گئی ہے، ایسی بہادر اور جیدار عمر گزر گئی، پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ جان تو بہت دینے کو تیار ہو جاتی ہیں، لیکن اتنی حسین لڑکی کو حسن کی قربانی دیتے پہلی بار دیکھا ہے۔ اور زہرا بھائی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا اس سودے پر؟ اس کے تو سر سے بلا ٹل رہی تھی۔ چودھری انور اسے ہاسپٹل سے اپنے گھر لے گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھ پر یہ مہربانی کیوں کی، لیکن یہ بات لکھ کر رکھ لیں کہ میں کسی ناپاک ارادے میں آپ کو کامیاب نہ ہونے دوں گی۔ میرے لیے جان دینا اور لینا دونوں دشوار نہیں ہے، کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا چکی ہوں۔ وہ گھرائی تھی۔ واہ، کیا کوئل کی طرح کوکتی آواز ہے! ذرا سر پکڑ لے گی تو قیامت ہی مچا دے گی۔ بڑی بڑی گلوکارائیں تمہارے آگے پانی بھریں گی۔ چودھری انور بدمزہ ہوئے بغیر اسے داد دے رہا تھا۔ 40 سال گزارے ہیں سرتال کی دنیا میں، فلم انڈسٹری پر حکمرانی ہے۔ موسیقار چودھری انور کی لفافہ دیکھ کر مضمون بھانپ لیتا ہوں۔ تمہیں اس لیے یہاں لایا ہوں کہ تمہاری آواز میرے کام کی ہے۔ تم مجھے اپنی آواز کا مالک بنا دو، تمہاری عزت کی سلامتی کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ یوں بھی مجھے عورتوں کی کمی نہیں، جہاں ہوں ہر وقت حسن میرے ارد گرد ہجوم لگائے رکھتا ہے۔ پھر تم سے داغدار حسن سے مجھے کیا غرض؟ اور عائشہ نے چودھری انور سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ چودھری انور باقاعدہ اسے موسیقی کی تعلیم دے کر میدان میں لایا تھا۔ آدمی چاہے وہ کتنا ہی برا تھا، لیکن فنکار سچا تھا۔ عائشہ کی آواز اس کے زیر تربیت آ کر نکھرتی چلی گئی تھی اور وہ عائشہ سے جھرنا بن گئی تھی۔ اس کے اس کام کا سارا معاوضہ چودھری انور وصول کرتا تھا، لیکن اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس کے لیے ایک چھت کا آسرا بہت کافی تھا۔ زہرا بائی اس کے عروج کو دیکھ کر بہت تل ملائی تھی۔ چودھری انور بہت چالاکی سے اس کی سونے کے انڈے دینے والی مرغی لے اڑا تھا، لیکن چودھری انور کے اختیارات کے سامنے زہرا بائی دم نہیں مار سکتی تھی۔ 3 سال تک وہ جھرنا بن کر چودھری انور کو مالا مال کرتی رہی، لیکن چودھری انور کا اپنا وجود شراب و شباب نے کھوکھلا کر دیا تھا۔ دونوں گردے فیل ہونے کے بعد جب وہ ہاسپٹل میں اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا تو اس نے اپنی ساری جائیداد عائشہ کے نام لکھ دی تھی۔ فلمی لائن میں آنے کے چکر میں ماں باپ بہن بھائیوں کو کم عمری میں ہی چھوڑ کر بھاگ نکلا تھا، اور اب ان کا اتا پتہ تک یاد نہیں تھا۔ شادی ساری زندگی کی ہی نہیں کہ مزید رشتے جنم لیتے۔ سولے دے کر ایک عائشہ رہ جاتی تھی جس سے اس کا تھوڑا بہت کوئی تعلق تھا۔ چودھری انور اس کے لیے کیسی ڈھال تھا، یہ عائشہ کو اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا۔ زہرا بائی جو اس کی زندگی میں اس گھر پر بھی پر نہیں مار سکتی تھی، اب آئے دن اس کے گنڈے وہاں چکر لگانے لگے تھے۔ وہ تو گھر میں موجود گارڈز اور نوکروں کا سہارا تھا کہ عائشہ اب تک اس کے چنگل میں آنے سے بچی ہوئی تھی، لیکن یہ آسرا کوئی آسرا نہیں تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ پیسے کے بلبوتے پر حاصل کی جانے والی وفاداریاں کب پیسے کے بل پر کوئی اور خرید لے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ عائشہ پورے 3 سال بعد کسی نے اسے اس نام سے مخاطب کیا تھا، لیکن مخاطب کرنے والے کو دیکھ کر اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ یہی تو تھا اس کی زندگی کو تباہ کرنے والا، گھر کی 4 دیواری سے نکال کر بازار کی رونق بنانے والا۔ اپنے قاتل کے خد و خال بھلا کوئی بھول سکتا ہے؟ اور عائشہ کی طرح اس میں کوئی تبدیلی بھی تو نہیں آئی تھی، بلکہ وہ تو پہلے سے بڑھ کر وجیح ہو گیا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ برباد تو کر ڈالا ہے تم نے مجھے اور میرے پورے خاندان کو، کہ اب بھی تمہارے انتقام کی آگ سرد نہیں ہوئی جو ایک بار پھر میرے سامنے چلے آئے ہو۔ آس پاس رکھی چیزیں اٹھا کر اس نے داؤد رضا کی طرف پھینکنا شروع کر دی تھی۔ عائشہ، اللہ کے لیے میری بات سنو، میں 3 سال سے تمہیں کھوج رہا ہوں، انتقام کے لیے نہیں بلکہ تم سے اپنے جرم کی معافی مانگنے کے لیے۔ اگر معاف کرنے کا حوصلہ نہ پاؤ اپنے اندر تو بے شک اپنے مجرم کو سزا سنا دینا، مجھے تمہاری دی ہوئی ہر سزا منظور ہوگی، لیکن پلیز ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لو۔ اس کی پھینکی گئی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا وہ اس کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ عائشہ نے جتنے دھوکے کھانے تھے وہ کھا چکی، اب کسی کے دھوکے میں آنے والی نہیں ہوں میں، وہ زور سے چلائی تھی۔ کیا ہوا میڈم، کیا مسئلہ ہے؟ شور سن کر 2-3 نوکر اور ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں دوڑے چلے آئے تھے۔ دھکے دے کر باہر نکال دو اس شخص کو، اور کبھی یہاں قدم بھی نہ رکھنے دینا اسے۔ تم چاہے کتنے دھکے دلواؤ، میں یہاں آتا رہوں گا اس وقت تک جب تک تم میری بات سننے کے لیے راضی نہیں ہو جاتے، مجھے ایک بار صفائی کا موقع نہیں دیتی۔ سیکیورٹی گارڈ اور نوکر اسے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیل رہے تھے، اور وہ چینخ چینخ کر اپنی بات کہہ رہا تھا۔ شمس الدین، 15 دن گزر گئے، داؤد نہیں آیا؟ لاہور شفٹ ہونے کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ وہ بنا بتائے غائب ہو گیا۔ شمس الدین دودھ کا گلاس دینے ان کے بیڈ روم میں آیا تو انہوں نے اسے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔
یہ بات تو میں خود بھی آپ سے کہنے والا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا خبر تو لیں داؤد میاں کی، ان کے آنے سے تو اس گھر میں رونق محسوس ہوتی تھی، پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں آئے تو جانیے ہمارا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ ٹیلی فون تو کیا تھا لاہور، لیکن نہ گھر پر ملتا ہے نہ بوتیک پر۔ گھر پر جو نوکر ہے بتا رہا تھا کہ رات گئے گھر آتا ہے اور پھر سویرے ہی نکل پڑتا ہے، اور بوتیک تو سرے سے جا ہی نہیں رہا۔ اللہ خیر کرے، ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ؟ ڈاکٹر اسار کے فراہم کردہ معلومات پر شمس الدین کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ یہ معلوم کرنے تو اب لاہور ہی جانا پڑے گا۔ سوچ رہا ہوں کل صبح سویرے نکل پڑوں تو میرا سامان تیار کر دینا، انہوں نے شمس الدین کو ہدایت دی تھی۔ داؤد رضا کے گھر پہنچ کر انہیں گھنٹوں اس کا انتظار کرنا پڑا۔ آدھی رات کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ ڈاکٹر اسار اس کا حلیہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ الجھے بال، بڑی ہوئی شیو، ملگجے کپڑوں اور بے پناہ تھکن کا شکار یہ شخص داؤد رضا تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ کیا حال کر لیا اپنا داؤد؟ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر بہت دل گرفتہ ہو گئے تھے۔ وہ میری بات نہیں سنتی، مت معاف کرے مجھے، جو دل چاہے سنا دے، لیکن ایک بار، صرف ایک بار میری بات تو سن لے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس سے کتنا پیار ہے، کتنی دعائیں مانگی ہیں میں نے رات دن اس کی جان اور عزت کی سلامتی کے لیے، لیکن وہ سنتی نہیں۔ دنیا کی ہر عدالت میں مجرم کو سزا سنانے سے پہلے ایک بار تو اسے صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن وہ کتنی بے رحم ہو گئی ہے، اور یہ سارا میرا قصور ہے۔ میں نے اس کی معصومیت کو چھین کر اسے اتنا سنگ دل بنا دیا ہے، اسے جیسے کسی اپنے کا ہی انتظار تھا۔ ڈاکٹر اسار کو اپنے سامنے پا کر ٹوٹ گیا۔ ریلیکس داؤد، ریلیکس، مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہی بکھرا بکھرا سا داؤد جسے انہوں نے بڑی مشکل سے سمیٹا تھا ایک بار پھر ان کے سامنے تھا۔ عائشہ، عائشہ مل گئی ہے مجھے۔ وہ آنسوؤں کی روانی میں انہیں ہر بات بتاتا چلا گیا۔ یہ شخص جس کے کرچی کرچی وجود کو سمیٹ کر میں نے ایک کارآمد انسان بنایا تھا برباد ہو جائے، ایسا میں کسی صورت نہ ہونے دوں گا۔ اپنی زندگی کی جو جنگ لڑتے لڑتے یہ نڈھال ہو گیا ہے، اس جنگ میں اس کا بازو بنوں گا۔ سکون آور ادویات کے زیر اثر سوئے داؤد رضا کے چہرے کی طرف دیکھتے انہوں نے عزم کیا تھا اور گھر سے نکل پڑے۔ جھرنا کے گھر کا پتہ تو بہت سے لوگوں کو معلوم تھا۔ وہ بآسانی اس کے گھر کے گیٹ تک پہنچ گئے اور سیکیورٹی کے اہلکار کو اپنا کارڈ دیتے ہوئے جھرنا سے ملاقات کی خواہش کی۔ عائشہ نے ان کے وزٹنگ کارڈ کو حیرت سے دیکھا۔ اس نام کی کسی شخصیت سے وہ واقف نہیں تھی اور موجودہ حالات نے تو اسے بے حد محتاط کر دیا تھا۔ کل رات تو زہرا بھائی کے گنڈے اس کے گھر کے مین گیٹ پر فائرنگ کر کے گئے تھے۔ اسے ڈرانے کے لیے وہ مسلسل اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی تھی۔ یہ ملاقاتی بھی اسے اسی سلسلے کی کڑی لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ملاقات سے انکار کر دے کہ کارڈ کے پیچھے لکھے جملے پر نظر پڑ دے۔ عائشہ، میں تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ ایسی بات تھی جس کے لیے وہ ہر احتیاط بالائے طاق رکھ سکتی تھی۔ ماں کے مینٹل ہاسپٹل میں پہنچنے کی خبر تو اسے بھی تھی، لیکن مینٹل ہاسپٹل سے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی یہ اسے معلوم نہ ہو سکا تھا۔ اندر بھیج دیں صاحب کو، اس نے ملازم کو حکم دیا۔ کہاں ہے میری امی؟ آپ کیسے جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ڈاکٹر اسار کو دیکھتی اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ بہتر ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ کر بات کریں کیونکہ بات کچھ لمبی ہے، پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ جی اب بتائیے۔ عائشہ خود بھی ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی، لیکن اپنی بے چینی پر قابو پانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ تمہاری امی کی بات کرنے سے پہلے میں داؤد رضا کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی بات کا عکس اس کے چہرے پر تلاش کیا، جہاں فوراً ہی غصے کی لالی پھیل گئی تھی۔ داؤد رضا نہیں، ڈیوڈ ہے وہ شخص۔ داؤد رضا کا بہروپ بدل کر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میرے لیے اس کا داؤد رضا ہونا اٹل ہے، کیونکہ میرے سامنے کلمہ پڑھ کر میرے ہی ہاتھ پر وہ ڈیوڈ سے داؤد رضا بنا ہے۔ ان کی فراہم کردہ اطلاع نے اسے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ ویسے ہی جیسے رب کائنات کے کن کہنے پر اس دنیا کا وجود ممکن ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا، مجھے اس شخص سے کوئی دلچسپی نہیں۔ آج چاہے وہ کتنا ہی تبدیل ہو گیا ہو، میرے لیے تو ہمیشہ میری زندگی کو برباد کرنے والا ہی رہے گا۔ اس کے لہجے میں نفرت در آئی تھی۔ کیا تمہاری بربادی میں اکیلے داؤد کا ہی قصور تھا؟ خود تم نے اپنی بربادی میں کوئی رول پلے نہیں کیا تھا؟ ڈاکٹر اسار کے سوال نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ داؤد کی باتیں اور فریب کاریاں تو واحد سبب نہ تھی اس کے گھر چھوڑنے کا، وہ خود بھی تو آزاد پنچھیوں کی طرح اڑنے کی خواہش مند تھی۔ کتنے شکوے اور بدگمانیاں تھیں اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے خلاف۔ وہ ان کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں سے عاجز تھی اور پابندیوں کی اس جال کو توڑ کر بھاگنا چاہتی تھی۔ جبھی تو داؤد کی سنہری باتوں کے جال میں پھنستی چلی گئی تھی۔ کیوں ہونا تم بھی اس کے ساتھ برابری کی قصوروار؟ تو پھر تنہا اس کے لیے کیوں کر سزا کا فیصلہ سنا سکتی ہو؟ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی اندرونی کیفیت بھانپ رہے تھے۔ تو کیا کروں؟ معاف کر دوں اس شخص کو جس نے میرا سب کچھ تباہ کر دیا؟ وہ چینخ سے پڑی تھی۔ ہاں معاف کر دو، کیونکہ سزا و جزا کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے ہی اسے سزا دی ہے۔ جو کچھ تم سے چھینا تھا اس کے پاس بھی نہیں رہا، وہ ذرا سا رکے، اور اب یوں بھی اس کی حیثیت بدل چکی ہے۔ اب وہ دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ تو تم بھی جانتی ہوگی کہ اللہ دین اسلام میں داخل ہونے والے شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔
تو پھر تم اس اللہ پر ایمان رکھنے والی کیسے سنت اللہ کے خلاف جا سکتی ہو؟ وہ اسے بہت سبھاؤ سے گھیر رہے تھے۔ داؤد رضا نے پل پل کفارہ ادا کیا ہے اپنے گناہ کا۔ تم اگر آج محفوظ ہو تو اس کی دعاؤں سے۔ کتنا گڑ گڑایا ہے وہ اللہ کے حضور تمہاری سلامتی کے لیے۔ میں گواہ ہوں اس بات کا۔ تمہاری ماں جو ایک جوان بیٹے کے ہوتے مینٹل ہاسپٹل میں بے یار و مددگار پڑی تھی، اسے اپنے گھر میں لا کر اس کی دن رات خدمت کی ہے داؤد رضا نے۔ بے شک وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس نہیں لوٹ سکی، لیکن مینٹل ہاسپٹل میں ان کے ساتھ جو جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا، اس کے بجائے ایک بیٹے کے گھر جیسا تحفظ تو حاصل ہو گیا انہیں۔ داؤد رضا کی اس ایک اچھائی پر اگر دل سے دھیان دو گی تو اس کے باقی سارے قصور بھی معاف کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا تم میں۔ وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سیکیورٹی کے انتظامات بہت سخت کر رکھے ہیں تم نے، لگتا ہے کافی دشمن پا لیے ہیں، تنہا کب تک ان دشمنوں کا مقابلہ کرو گی؟ ایک بار ضرور سوچنا۔ وہ اسے سوچ کی راہ پر لگا کر خود باہر نکل گئی تھی۔ آپ جا رہی ہیں سسٹر؟ ایک معصوم سی 6 سالہ پری نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا نا، لیکن پرامس کل آؤں گی۔ اس نے بچی کو پیار کیا۔ ضرور آنا، میں انجیکشن صرف آپ سے ہی لگواؤں گی۔ وہ جو موٹی والی سسٹر ہے نا، اس کے انجیکشن لگانے سے مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ تم فکر نہ کرو سویٹی۔ اس نے بچی کو دلاسا دیا اور وارڈ سے باہر نکل گئی۔ یہی بے لوث محبتیں تو تھیں جو اس کے دل کو خوش رکھتی تھیں۔ ڈاکٹر اسار کے مشورے پر اس نے داؤد رضا کو معاف کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، وہ اس کے لیے کسی بھی طرح نقصان دہ ثابت نہ ہوا تھا۔ اپنی ساری جائیداد بیچ کر وہ داؤد رضا کے ساتھ اس چھوٹے سے شہر میں اٹھ آئی تھی۔ یہاں آ کر اس نے نرسنگ کا کورس کیا تھا اور اب لوگوں کے لیے مسیحا کا رول ادا کرتے خود اس کے اپنے زخم بھرنے لگے تھے۔ لاہور میں داؤد کا بوتیک کرم چلا رہی تھی۔ داؤد خود کبھی کبھار وہاں کا چکر لگا لیتا تھا، اور ورنہ اس کی توجہ کا اصل محور وہ اسکول تھا جو اس نے ڈاکٹر اسار کی مدد سے تعمیر کیا تھا۔ عائشہ نے اپنی جائیداد کی فروخت سے حاصل ہونے والے تمام رقم ہاسپٹل کے لیے مختص کر دی تھی، اور اب اس کے پاس ایسا کچھ نہ تھا جس کے لیے زہرا بائی اپنے کنڈے اس کے پیچھے لگاتی۔ 17 سال کی عمر میں اس کی زندگی میں ایک برا دور آیا تھا۔ 3 سال اس بھیانک دور میں گزارنے کے بعد 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر اسے زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا موقع ملا تھا، اور اس نے اس موقع کو گنوایا نہیں تھا۔ نئی شروع ہونے والی یہ زندگی جذبات سے زیادہ مقاصد کے خوکر تھی۔ ماما ماما۔ ہاسپٹل کی گیٹ پر حسب معمول داؤد اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے ان کے 2 سالہ بیٹے نے اسے دیکھ کر آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ عائشہ کو آتے دیکھ کر داؤد نے پیسنجر سیٹ کے ساتھ والا دروازہ کھول دیا۔ ماما بیئر بھالو۔ داؤد نے ہاسپٹل کے آنے سے پہلے یقیناً اسے یہ کھلونا دلایا تھا جسے اب وہ ماں کو دکھانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ عائشہ رخ موڑ کر پچھلی سیٹ کی طرف جھک گئی تاکہ اس کی بات توجہ سے سن سکے۔ اس طرح کرنے سے اس کے بائیں رخسار کا زخم داؤد رضا کے سامنے آ گیا تھا۔ اس زخم کے نشان کو دیکھ کر بھلے ہی لوگوں کو عائشہ پر رحم آتا ہوگا، لیکن داؤد رضا کو اپنے چاند کا یہ داغ بھی عزیز تھا۔ یوں بھی جن کو چاہا جائے ان کے ظاہر سے زیادہ باطن پر نظر رکھی جاتی ہے، اور عائشہ احسان سے عائشہ داؤد بننے کا سفر اتنا کڑا تھا کہ اس کی ذات کی ساری کثافتیں دھل گئی تھیں۔